السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم پڑھ رہے ہیں ناول اناڑی کی ایک اور نیو ایپیسوڈ۔ میں نے انجان بن کے پوچھا، تم کس ڈاکو کی بات کر رہے ہو؟ وہی جی، ایک ہی تو جیدار پتر جنا ہے یہاں کی ماؤں نے، پھر بھی واسطہ نہیں پڑا۔ لوگ کہتے ہیں صرف دولت مندوں کو لوٹتا ہے، یہ بڑے بڑے زمیندار، جاگیردار، کارخانوں کے مالک اور اسمگلر سب سے بڑے ڈاکو خود ہیں، اور غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، تم جاؤ اور اپنا کام ختم کرو جس کے لیے آئے ہو۔ میرا بیان چاہیے تمہیں؟ بیان میں نے ابھی نہیں لکھا، لکھ لوں گا تو آپ کو بھجوا دوں گا دستخط کے لیے، میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا بیان میرا وکیل لکھوا دے گا۔ میرا خیال تھا کہ مشکل کام آسان ہو گیا۔ میں نے اندر جا کے ہاتھ منہ دھویا اور ناشتہ کرنے بیٹھا ہی تھا کہ غنی وہیں صورت پر بدحواسی کے تحت لیے آ گیا۔ سر، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اس بڈھے نے مصیبت ڈال دی ہے۔ کیا اس نے تھانے دار کو بھی قتل کر دیا؟ میں نے مذاق میں کہا، سر اس نے اپنا بیان بدل لیا ہے، وہ اب کہتا ہے کہ فضلو کو اس نے نہیں مارا۔ پھر کس نے مارا ہے؟ غنی نے کہا کہ اس نے بیان دیا ہے کہ جب وہ حویلی پہنچا تو فضلو زندہ تھا۔ ہاں، اس کے سامنے ہم نے فضلو پر تشدد کیا، ہم اس سے کہلوانا یہ چاہتے تھے کہ اسے رانا نے بھیجا تھا۔ فضلو یہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فضلو کے مرنے کے بعد ہم نے اس کے باپ کو بھی تہہ خانے میں ڈال رکھا تھا۔ ہم اسے پہلے ڈراتے دھمکاتے رہے، پھر لالچ دیا، اسے کہا کہ وہ چپ رہے گا تو اسے 2 لاکھ دیں گے۔ میں نے جلدی ناشتہ ختم کیا۔ یہ بڈھا فضلو کا باپ ہی ہے نا؟ باپ تو ہے، لیکن اسے رانا کی طرف سے پٹی پڑھا کے بھیجا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے رانا کے کہنے پر صرف ہمارے خلاف بیان دینے کے لیے بیٹے کو خود مار دیا؟ کوئی باپ ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ نہیں جانتے سر، ایک تو باپ پہلے ہی بیٹے سے عاجز تھا، چوری میں پکڑے جانے سے پہلے اس کو نشے کی لت تھی۔ باپ غریب موچی، گھر مشکل سے چلاتا تھا، نشے کے لیے پیسے کہاں سے نکالتا؟ فضلو نے ماں کے کانوں کی بالیاں اتار کے بھیجی تھی۔ سنا ہے اپنی بہن کے زیور بھی چھین رہا تھا کہ کاسو آ گیا اور اس نے سالے پر کلہاڑی اٹھا لی، مگر بیچ میں بہن آ گئی تو فضلو بچ گیا۔ اس کا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ یہی تو بدبختی ہے اس کی، دوسرا ہوتا تو فضلو کا گھر سے نکال دیا ہوتا۔ غنی جس ناخلف بیٹے کو اس نے اب تک برداشت کیا تھا، اب وہ رانا کے کہنے سے اس کو کیسے مار سکتا ہے؟ رانا نے ایسے نہیں کہتا سر، جیسے آپ کہتے ہیں۔ اس نے کہا ہوگا کہ یہاں تو خود جا کے فضلو کو مار دے اور قتل نواب رفیق پر ڈال دے، اور یہ جو 2 لاکھ کی بات بڈھے نے کی ہے نا، ہو سکتا ہے رانا نے کہا ہو کہ نواب رفیق کے خلاف بیان دے گا تو 2 لاکھ دیے جائیں گے۔ آپ کو اندازہ نہیں سر کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے گاؤں کے ایک غریب موچی کے لیے۔ میں نے کہا 2 لاکھ لے کر اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کتنے لوگ قتل کر سکتے ہیں؟ غنی نے مجھے سمجھانا جاری رکھا، آپ بیٹے کو بھی دیکھیں سر، باپ کے لیے عذاب ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ساری عمر رونے سے ایک بار ہی رو لینا اچھا، 2 لاکھ کا لالچ اپنی جگہ۔ میرا خیال ہے رانا نے ساتھ دھمکی بھی دی ہوگی کہ تو نے ایسا نہ کیا تو بڑے گھاٹے میں رہے گا، فضلو بچے گا نہیں، ساتھ تو بھی مرے گا اور تیری بیوی بھی۔ کاسو تو نکل گیا، فضلو کو ہم ڈالیں گے کتوں کے آگے۔ میں نے کہا مسٹر غنی، تم نے ہماری عقل پر سے پردہ ہٹا دیا ہے، یہ بتاؤ اب قانون کیا کر رہا ہے؟ قانون سے راجہ صاحب اور شہزاد سب کچھ معاملہ طے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو پہلے وہ نمٹ لیں پھر دیکھتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس تھانے دار نے، جسے میں احمق، کاہل اور جاہل سمجھتا تھا، میرے مفروضات کو غلط ثابت کر دیا۔ صورتحال کو وہ خطرناک حد تک سنگین پہلے ہی قرار دے چکا تھا۔ اس نے ایک وکیل اور ایک صحافی کے سامنے صرف قانونی پوزیشن پر بات کی اور بڑی عاجزی سے اپنی فرض شناسی کے معاملے میں کسی کمپرومائز پر راضی نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ پہلے نواب صاحب سے بات کرے گا۔ جب بندہ کمرے میں اس کی اور میری 1 to 1 بات ہوئی تو وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ نواب صاحب، آپ کی پوزیشن بڑی خراب ہے۔ میں نے کہا کس کی نظر میں؟ قانون کی نظر میں جناب۔ آپ نے پہلی غلطی یہ کی کہ قاتلانہ حملے کے مجرم کو یہاں لا کے بند کر دیا۔ حویلی کوئی تھانہ تو نہیں ہے، آپ پر لازم تھا کہ اسے پولیس کے حوالے کر دیں۔ پولیس تھی کہاں جناب علی، آپ کے حکم پر ہم کیا اعلیٰ افسران بھی سر کے بل حاضر ہوا جاتے ہیں۔ پولیس کیس درج کرانے کے بعد ملزم کا میڈیکل ہوتا اور سرکاری MLO میڈیکل لیگل آفیسر کرتا، اتنا مجھے معلوم ہے۔ تم بات کو مختصر کرو۔ مختصر ہی کر رہا ہوں جناب۔ ہم اسے پولیس پہرے میں ہاسپٹل لے جاتے اور اس کا بیان لیتے، دیگر ملزمان کو پکڑتے جن پر تشدد کارروائی کے باعث ملزم فضلو کی ایسی حالت ہوئی۔ اگر وہ مر جاتا تو ان کے خلاف غیر ارادی یا اشتعال میں قتل کا کیس درج ہوتا۔ میں نے کہا یہ سب کیسے ہوتا؟ کون لے جاتا ہے اسے تھانے؟ جبکہ تھانے میں کوئی تھا ہی نہیں۔ تھانے میں ڈیوٹی افسر ضرور موجود ہوتا ہے سر، اور تھانے والے اس کو عید کے روز ہاسپٹل کیسے لے جاتے؟ ان کے پاس ایمبولینس تھی۔ اگر اس زخمی کی جان بچانے کے لیے نزدیک ترین ہاسپٹل ہی پہنچا دیا گیا جو حویلی میں تھا، جہاں ایک کوالیفائڈ اور رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر موجود تھی اور علاج کا انتظام بھی تھا، لیکن سر یہ سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے۔ اچھا چھوڑو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلطی تھی جو نیک نیتی سے سرزد ہوئی۔ بلاخر ہم نے خود ہی پولیس کو بتایا، مگر فضلو کی موت کے بعد اور اب فضلو کے باپ کے بیان نے بڑی سنگین صورتحال پیدا کر دی ہے۔ وہ بکواس کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا تو عدالت کا کام ہے سر، تھانے دار نے بڑی عاجزی سے کہا، صرف اس لیے کہ فضلو کے باپ کا بیان غلط نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ ایک غریب موچی ہے اور آپ ایک صاحب حیثیت نواب ہیں۔ قانون کی نظر میں محمود اور ایاز سب برابر ہیں۔ میں نے تن سے کہا، جناب والا کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے انصاف پروری کی تو بڑی دھوم ہے، آپ غریبوں کے بڑے ہمدرد سمجھے جاتے ہیں۔ تھانے دار، یہ معاملہ مختلف ہے، میرے خلاف سازش کی گئی تھی،
غلطی سے میں نے فضلو کے باپ کو اس سے ملنے دیا۔ دوسری غلطی یہ کہ میں نے یہ نہیں سمجھا کہ بیٹے کے ساتھ باپ بھی سازش میں شامل ہے۔ اس نے براہ راست 3 افراد کو بیٹے کے قتل کا ذمہ دار کہا ہے، آپ کو، راجہ صاحب کو اور غنی کو۔ اس کا کہنا ہے کہ عیدگاہ میں لوگوں کے مارنے سے فضلو کو معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اس کی ہڈیاں توڑ دی گئی تھی۔ مشتعل ہجوم نے پلاسٹر یہاں ہم نے چڑھایا، وہ مسکینی سے بولا۔ بالکل آپ نے چڑھایا، بلکہ ڈاکٹر شہناز نے چڑھایا ہوگا، لیکن فضلو کا باپ کہتا ہے کہ یہ سب کل رات نہیں کیا۔ اس کے سامنے فضلو کو مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑ دی گئیں، پھر جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو وہ مر گیا۔ یہ لیپا پورتی کی گئی تھی۔ میں نے برہمی سے کہا، یعنی ہم نے لاش پر پلاسٹر چڑھایا؟ فضلو کا باپ یہی کہتا ہے۔ میں نے کہا اسے میرے سامنے لاؤ، اس کے ہاتھ میں قرآن دو اور کہو کہ حلف اٹھائے۔ یہ میرے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے جناب علی، میرا کام ہے FIR درج کر کے ملزم کو قانون کے حوالے کرنا، ملزم جو بھی ہو۔ تھانے دار کی نیت اس کے لہجے اور الفاظ سے عیاں تھی۔ وہ فضلو کا کیس نہیں، اپنا معاملہ پکا کر رہا تھا، مجھ سے زیادہ اینٹنے کے لیے کیس کو زیادہ سنگین بنا رہا تھا۔ مجھے اس کی صورت اور لہجے کی مسکینی سے بہت دھوکہ دیا تھا۔ وہ دیوانہ بکار خویش ہوشیار کی عملی تفسیر تھا۔ پولیس میں اس کے ترقی نہ کرنے کے اسباب کچھ بھی ہوں، اپنے معاملات میں وہ کسی سے بھی پیچھے نہ تھا۔ بالآخر میں نے کہا، نواب رفیق احمد نے جو سچ بتائی کہ جاگیر و حویلی کا مالک سمجھا جاتا تھا، وہ بہت عقلمند اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ لندن امریکہ سے ڈگریاں لے چکا تھا اور DIG صاحب کا دوست سمجھا جاتا تھا۔ ایک گاؤں کے معمولی تھانے دار کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے کہا، تھانے دار، میں اپنے اور دوسروں کی ساری غلطیاں، سارے جرائم تسلیم کرتا ہوں۔ اب بتاؤ تم ہم سب کو تختہ دار تک جانے سے کیسے بچا سکتے ہو؟ کھل کے بات کرو۔ وہ بڑی خوشامدانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جناب علی، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں، ریٹائرمنٹ قریب ہے، ابھی تک میری تھانے داری کنفرم نہیں ہوئی۔ DIG صاحب آپ کے دوست ہیں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ میں ان سے تمہاری سفارش کروں؟ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کسی سفارش کو قبول نہیں کرتے، سب ایسا ہی ظاہر کرتے ہیں سر۔ آپ کوشش تو کر سکتے ہیں جناب علی، ان کے ایک فون سے میری ترقی کا راستہ کھل سکتا ہے۔ ریٹائر ہونے سے پہلے 3 فون والا انسپیکٹر بن جاؤں گا آپ کی مہربانی سے۔ میں نے سر ہلایا۔ لال خان، وہ مانگو جو میرے اختیار میں ہو۔ وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ وہ آپ کی بات ٹالیں گے نہیں، ان کے لیے اتنا چھوٹا کام ہے جیسے آپ کے لیے کسی ضرورت مند کو 200-400 دینا۔ اوکے، میں بات کر کے دیکھوں گا، لیکن کب؟ یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ موقع محل اور ان کا موڈ دیکھ کے بات کروں گا، لیکن فرض کرو وہ نہ مانے تو تم کہو گے میں نے بات ہی نہیں کی۔ مجھے آپ کے وعدے پر بھروسہ ہے سر، آپ جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو مجھے پتہ چل جائے گا، مجھے ٹرانسفر کر دیا جائے گا، یہ میرے کندھے پر سے ایک پھول بھی ہٹا کے مجھے واپس حوالدار بنا دیا جائے گا، اور تم یہ رسک لینے کے لیے تیار ہو؟ وہ مسکرایا۔ میں اسے رسک نہیں سمجھتا سر، خطرہ مجھے ہوگا آپ کے حریف رانا صاحب کی طرف سے، جب ان کی سازش ناکام ہو جائے گی میرے تعاون نہ کرنے سے۔ ان کے خلاف میں کھل کے آپ کا ساتھ دے رہا ہوں، اس کے مجھے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تمہیں میری سپورٹ ہمیشہ حاصل رہے گی۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولا، میری ایک فیملی ہے جناب علی، شادی دیر سے کی تھی اس لیے بچے چھوٹے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں۔ میری فیملی کو میری سپورٹ حاصل نہ رہی تو ان کا کیا بنے گا؟ اس کا مطلب سمجھ لینے کے باوجود میں نے کہا، اب تک تم نے ان کے لیے بہت کچھ فراہم کر دیا ہوگا جو ان کے محفوظ مستقبل کا ضامن ہو۔ کہاں سر، زندگی گزارنے کے لیے قارون کا خزانہ ہو تو بھی کم ہے۔ میں مارا گیا تو ان کا والی وارث کوئی نہیں۔ میں نے کہا، پولیس کی نوکری میں یہ خطرہ تو سب ہی کو مول لیتے ہیں، اور اللہ بہرحال سب کا رازق ہے۔ اب دیکھیے، آپ کی طرف سے فضلو کے باپ کو 2 لاکھ آفر کیے گئے تھے، رانا صاحب نے بھی کیے ہوں گے، غریب کا خیال سب رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، تھانے دار، بہت ہو چکی، تمہیں بھی 2 لاکھ مل جائیں گے ابھی اور نقد۔ نہیں سرکار، میں رشوت نہیں لیتا، میرا گھر ہے ادھر جہلم سے آگے سرائے عالمگیر میں، 5 مرلے کا گھر ہے، اس کے ساتھ ہی اتنی ہی زمین پڑی ہے۔ 3 لاکھ مانگ رہا ہے مالک، شاید 2.5 پونے 3 میں مان جائے گا۔ اوکے، وہ زمین تمہیں مل جائے گی۔ مجھے نہیں حضور، گھر میری بیوی کے نام ہے، زمین بھی اسی کے نام ہو جائے تو اچھا ہے۔ ہو جائے گی۔ اب تم بتاؤ تم کیا کارروائی کرو گے؟ میں فضلو کی ڈیڈ باڈی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بھجواتا ہوں، اس کا اندراج میں کل یعنی عید کے دن کی تاریخ میں کروں گا۔ اصل واقعہ لوگوں نے دیکھا تھا، یعنی شاہد بہت ہیں، اور اس نے آپ پر خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا۔ اس کے بعد مشتعل لوگوں نے اسے مارا۔ مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج ہوگا۔ فضلو کا باپ اسے بچا کے لے گیا۔ فضلو زخمی تھا، آپ کی رپورٹ پر ہم نے اسے گرفتار کیا اور تھانے لے گئے۔ چونکہ سواری دستیاب نہ تھی اس لیے فضلو کے باپ نے غنی کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹے کو بچا لو۔ غنی وہاں آپ کی طرف سے رپورٹ درج کرانے آیا تھا، آپ نے اجازت دے دی اور ڈاکٹر شہناز نے ان کی مرہم پٹی کر دی، پلاسٹر بھی لگا دیا ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پر۔ اس کے بعد ہم فضلو کو واپس تھانے لے گئے اور اس کی حالت ایسی تھی کہ حوالات میں نہیں ڈالا، ایک کمرے میں رکھا، وہاں مسلح پہرا لگا دیا اور کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی ماں کے سوا وہ اسے رات عشاء کی نماز کے بعد دے کر چلی گئی تھی۔ فضلو کے باپ کو بھی ہم نے تھانے میں نہیں رہنے دیا، وہ باہر بیٹھا رہا۔ رات کو جب فضلو نے دم توڑا تو بڈھا وہاں موجود تھا۔ سواری نہ ہونے کے باعث عید کے روز ملزم کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل منتقل کرنا ممکن نہ تھا اور اس کی حالت بھی خطرے سے باہر تھی۔ فضلو کی میت کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بغیر لاش لے جانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ تمام وقت تھانے میں بیٹھا رہا۔
اب آپ لاش کو کسی گاڑی میں میرے تھانے کے ایک بندے کے ساتھ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بھجوا دیں۔ فضلو کے باپ کو ہم لے جاتے ہیں، اگر وہ لاش کے ساتھ جہلم جانا چاہے تو اس کی مرضی۔ میں دم بخود بیٹھا رہا۔ اتنی آسانی سے ایک معمولی سب انسپیکٹر نے کیس کی نوعیت بدل کے رانا کی سازش کو ناکام بنا دیا تھا۔ بلا شبہ قانون وہ کھیل ہے جسے پولیس کھیلتی ہے، جو پیسے سے کھیلا جاتا ہے اور پیسے والے ہی کھیلتے ہیں۔ عدالت میں یہ کھیل پیسے لینے والے وکیل کھیلتے ہیں، اور جو انصاف کرنے کے لیے عدالت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں وہ انصاف کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ جو نظام صرف شہادت پر استوار ہو اور جس میں شہادت خریدنے، بگاڑنے یا ضائع کرنے کے سارے مواقع برائے فروخت ہوں، وہاں انصاف کا نام بدنام نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ میں نے بھی اپنے لیے انصاف خریدا، کیونکہ مجھے محض حقائق کی بنیاد پر انصاف کے ترازو کا پلڑا رانا کے حق میں جھک جاتا۔ میں نے شیر خان سے کہا کہ وہ ہائی روف میں پولیس کے ساتھ جا کے فضلو کی لاش ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جہلم پہنچا دے اور واپس آ جائے۔ چیختے چلاتے فضلو کے باپ کو پولیس کسیٹ کر لے گئی۔ ان واقعات نے بڑی بندبزگی پیدا کی تھی، اور عید کا دوسرا دن ہونے کے باوجود میں نے شہزاد سے کہا کہ وہ نور جہاں کو لے کر نکل جائے۔ رابعہ نے احتجاج کیا، ایسی کیا جلدی ہے آخر؟ میں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے، معلوم نہیں کل سے اب تک کسی نے نور جہاں کو دیکھا ہے یا نہیں۔ دیکھے گا کون جب میں باہر آئی ہی نہیں، نور جہاں نے کہا۔ دیکھو نا، عید گزر گئی، ایک پریشانی ابھی بڑی مشکل سے ختم ہوئی ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہو جائے۔ پولیس کو یہاں آنے سے روکا نہیں جا سکتا، اور تمہاری حویلی میں موجود کی آتش گیر مادے کے ڈھیر سے کم خطرناک نہیں۔ ایک معمولی سی چنگاری سب ختم کر دے گی۔ میں تمہیں پولیس سے بچانے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں، پولیس نے پکڑ لیا تو چھڑاؤں گا کیسے؟ میں نے برہمی سے کہا۔ شہزاد کا موڈ خراب ہو گیا۔ اوکے، غلطی میری تھی۔ میں نے کہا دیکھو، اگر تمہاری والدہ اور خالہ یہاں رہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، یہاں ان کا دل لگ گیا ہے، نور جہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، ہم سب چلے جاتے ہیں، شہزاد نے پھولے ہوئے منہ کے ساتھ کہا۔ راجا نے اسے سمجھایا، شہزادے تم سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، تم جانتے ہو رانا کے ساتھ کیسی محاذ ارائی جاری ہے، وہ کوئی بھی نئی شرارت کر سکتا ہے۔ شہزاد نے کہا مجھے کیس بھی تیار کرنا ہے، چھٹی کل ختم ہو جائے گی، پرسوں رانا کی کورٹ میں پیشی ہوگی، ضمانت پر رہائی کے عبوری حکم کی توثیق کے لیے مجھے مخالفت تو کرنی ہوگی۔ میں نے کہا ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے ماجد خان اور نثار عثمانی سے بھی رابطہ کر لو۔ شہزاد کی نابینا والدہ اور اس کی خالہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ شہزاد نے اچانک واپسی کا فیصلہ کیوں کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ایک دن اور حویلی پر رونق ماحول میں گزار سکتے تھے۔ خود نور جہاں ناراض تھی، جیسے میں اسے خرابی کی ساری بات سنانے کے بعد حویلی سے نکال رہا ہوں، وہ جیسے برقعے میں چہرہ چھپا کے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ شیر خان اپنی ہائی لکس میں 3 محافظوں کے ساتھ ان کے ساتھ گیا۔ میں نے نور جہاں کے جانے کے بعد سکون کا سانس لیا کا خطرہ ٹل گیا۔ شاید ایسا ہی نور جہاں کا حویلی میں مجبوراً برداشت کرنے والی خواتین کے گروپ نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ رانا نگر اور سد بدائی کے درمیان ہندوستان پاکستان جیسی سیاسی کشیدگی کی فضا تو روز اول سے قائم تھی، لیکن رانا کی گرفتاری بہت بڑا واقعہ بن گئی تھی۔ عام حالات میں بھی وہ کبھی ایسے گرفتار نہ ہوتا، وہ شاہانہ انداز میں خود گرفتاری پیش کرتا اور اس کے ساتھ ہی ضمانت پر رہا ہو کے بڑی شان سے لوٹ آتا۔ ہم نے اسے بھری محفل سے اغوا کیا اور حوالات کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ اس کے لیے یہ انتہائی ذلت آمیز شکست بن گئی کہ وہ قانون کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہ کر سکا اور ایک عام آدمی کی طرح پکڑا گیا۔ رہی صحیح کثر اس ذلت کی تشہیر نے پوری کر دی۔ اس واقعے کے بعد ڈی آئی جی عبداللہ جان کی مشاہدت اور مداخلت کے باوجود ماحول بہتر نہیں ہوا تھا۔ رانا کے ساتھ دشمنی نے باقاعدہ جنگ کا ماحول بنا دیا تھا۔ فضل والا واقعہ رانا کی طرف سے پہلا حملہ تھا، جسے ہم نے ناکامی نہیں بنایا بلکہ اس کے چلائے ہوئے میزائل کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ گزشتہ رات ایک حملہ ہم نے ہی کیا تھا جب اس کے تصویر والے پوسٹر عید مبارک کے ساتھ آس پاس کے سب دیہات میں دیواروں پر لگائے گئے تھے۔ اس کے لیے مساجد کے داخلے کا انتخاب کیا گیا تھا، جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ رانا صاحب اور ان کے ولی عہد کو حوالات کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ لیں۔ یعنی کہ سیکرٹ فورس نے رات کی تاریکی میں یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور یہ بات یقینی تھی کہ دوپہر تک رسوائی کے اس تماشے نے رانا پیلس کے اندر انتقام کی آگ بھڑکا دی ہوگی۔ فضلو کی ناکامی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور رانا کا اگلا حملہ کیا ہوگا اس کا اندازہ کرنا مشکل تھا، لیکن میں خود کو ذہنی طور پر تیار رکھنا چاہتا تھا۔ اس لڑائی میں جو قانون شکنی کے مظاہرے کے سوا کچھ نہ تھے، پولیس کا ملوث ہونا یقینی تھا، اور پولیس خود آئے یا اسے بلایا جائے، ہر صورت میں نور جہاں کی حویلی میں موجودگی بہت بڑا خطرہ تھی۔ دوپہر کے بعد تک غنی جہلم کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں فضلو کی ڈیڈ باڈی چھوڑ کے آیا تو خاصے ڈپریشن کا شکار تھا۔ بڑا دکھ ہوا جب ہاسپٹل والوں نے اس کی لاش ایک کمرے میں فرش پر پھینک دی، ایسی بے حسی کے ساتھ جیسے وہ انسان ہی نہیں۔ وہاں اور بھی پڑے تھے۔ توبہ توبہ، ہم میت کو کتنے احترام سے قبر تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا تم جذباتی ہو رہے ہو، وہاں روز یہی ہوتا ہے اور ڈاکٹر یا ہاسپٹل کا عملہ عادی ہو جاتا ہے، ورنہ کام کیسے کریں؟ پھر بھی سر، فضلو کی کیا زندگی تھی، موت بھی ویسے ہی ملی، افسوس تو اس کے باپ کی حالت پر ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو مار ڈالا اور حاصل کچھ نہ ہوا۔ آگے پتہ نہیں رانا اس کا کیا حشر کرے گا، اس سے تو وہ تھانے دار لال خان ہی فائدے میں رہا۔ میں نے کہا تم جا کے آرام کرو کچھ دیر، طبیعت بحال ہو جائے گی، تم کل سے گھن چکر بنے ہوئے ہو۔ کھانے کے بعد میں نے ایک بار پھر ابا جی سے بات کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ باقی سب لوگ بھی تھکن اتارنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ راجا نے تو کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور سو رہا تھا۔
میری ابھی آنکھ ہی لگی تھی کہ میرے موبائل فون کی گھنٹی نے مسلسل بجنا شروع کیا۔ میں نے اس خیال سے فون اٹھایا کہ کہیں ابا جی کی کال نہ ہو، لیکن نمبر دیکھا تو عبداللہ جان کا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس وقت ڈی آئی جی صاحب کے فون آنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ اسے رانا کی شکایت یا اپنے ذرائع سے کوئی رپورٹ ملی ہوگی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ شاید اس بات پر بڑا فروختہ ہوگا کہ راجہ کے جس تصویر کے اخبار میں اشاعت سے روکا گیا تھا وہ اس نے پوسٹر بنا کے دیواروں پر کیوں لگائی۔ رانا بہرحال عام آدمی نہیں تھا، وہ اس علاقے سے منتخب ہونے والا صوبائی اسمبلی کا رکن تھا اور یہ ہمیشہ سے اس کے خاندان کی آبائی سیٹ سمجھی جاتی تھی۔ فون بج کے بند ہو گیا تو میں نے اسے آف کیا اور پھر سو گیا۔ مجھے صرف 2 گھنٹے سونا نصیب ہوا۔ ایک گارڈ نے راجہ کو مطلع کیا کہ ڈی آئی جی صاحب تشریف لائے ہیں۔ اس کو دروازے پر روکنے کی ہمت کون کرتا؟ اس کی گاڑی اندر آ چکی تھی جب رانا آنکھیں ملتا اس کے استقبال کے لیے اترا۔ اسے مہمان خانے میں بٹھا کر راجہ نے مجھے جگایا۔ میں نے کہا، راجہ صاحب بات بہت بڑھ گئی ہے شاید۔ تو فکر نہ کر فیکے پتر، جب اوکھلی میں دیا سر تو موصلوں کا کیا ڈر، پنگا ہے تو فل پنگا۔ اس کا موڈ کیسا ہے؟ ظاہر تو اچھا ہے۔ اخلاقاً اس نے یہ بھی کہا کہ وہ عید کے روز کچھ مصروف تھا اپنی فیملی کے ساتھ، آج سب سے ملنے نکلا ہے۔ سب سے غالباً اس کی مراد علاقے کے معززین سے ہوگی، جن میں رانا بھی شامل ہے۔ تو چل میں آتا ہوں، ذرا ہاتھ منہ دھو کے کپڑے بدل لوں۔ میں نے کہا۔ میں تقریباً 10 منٹ بعد اترا تو عبداللہ جان بڑے اخلاق سے گلے ملا۔ خیر و عافیت معلوم کرنے کی رسمی گفتگو ابھی چل ہی رہی تھی کہ چائے آ گئی۔ میں نے کہا، عبداللہ صاحب کیا آپ جہاں بھی ہوں ایسے ہی اپنے علاقے میں خود لوگوں سے عید ملتے ہیں؟ اس نے سوچ کے کہا۔ نواب صاحب، بلا امتیاز عید ملنا ہماری روایت تھی۔ اس معاملے میں ہم انگریز حاکم کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ اس نے ہر تہوار کو خوشامد اور حاکم پرستی کا موقع بنا دیا۔ روایت یہ بن گئی کہ چھوٹے تہوار پر بڑوں کی خدمت میں حاضری کو فرض کی طرح نبھانے لگے۔ تحفے تحائف اور ڈالی کے ساتھ چیف سیکرٹری کا یا کمشنر قسم کے لوگ کسی سے ڈالی قبول کریں تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا تھا۔ جسے شرف ملاقات بخش دیں تو وہ سمجھتا تھا کہ دونوں جہاں میں سرخرو ہوا۔ نعوذ باللہ، اب انگریز نہیں رہے مگر ان کی روایات پر ہم ان سے زیادہ سختی کے ساتھ عمل پیرا ہیں۔ میں نے کہا، بالکل، کالا صاحب اپنے مزاج میں گورے صاحب سے زیادہ ہی متکبر ہیں۔ عبداللہ نے حسب عادت فصیح اردو بولی۔ مجھ سے بہت ماتحت ملنے آئے۔ پھر میں پولیس لائن میں بڑے کھانے میں گیا۔ یہ بڑا کھانا تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ نچلے درجے کے ماتحت خوش ہوتے ہیں کہ افسران بالا کے ساتھ طعام کی سعادت حاصل ہوئی، حالانکہ محمود و ایاز کے لیے پورا حفظ مرتب کی اہتمام ہوتا ہے۔ کھانا بھی الگ، بیٹھنا بھی الگ۔ آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ آپ بڑے ہیں، عید ملنے کے لیے مجھے آنا چاہیے تھا۔ وہ مسکرایا۔ بات یہ ہے نواب صاحب کہ میں ایک غرض سے حاضر ہوا ہوں، جھوٹ کیوں بولوں؟ میں نے کہا، اگر ہم آج کے دن ان شکایات کو موضوع سخن نہ بنائیں، بیر رانا کو مجھ سے یا مجھے رانا سے نہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ بالکل نہیں، اس پر ہم پھر اپنی بات کریں گے، آج ایک اور مسئلہ ہے۔ میں نے ہنس کے کہا، مطلب یہ ہے کہ مسئلہ بہرحال لائے ہیں آپ؟ زندگی میں مسائل سے مفر کہاں نواب صاحب؟ آپ سے ایک بار تذکرہ ہوا تھا شامی بادشاہ کا۔ میں چونکا، جی، اس کا نام بہت سے کیس میں ہے۔ میں نے اس سے بہت زیادہ سنا ہے جتنا آپ تسلیم کرتے ہیں۔ آج کل وہ میرے علاقے میں بہت زیادہ سرگرم ہے۔ کوئی دن نہیں گزرتا جب کسی واردات کی اطلاع نہ ملے۔ بقرعید سے پہلے 4 جگہ سے بہت مہنگے خریدے گئے قربانی کے جانور چوری ہوئے، کئی لاکھ کے آسٹریلین بیل۔ میں نے کہا، چلیے، قربانی کی نیت سے خریدے گئے تھے تو قربانی بہرحال ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ بیچے نہیں جا سکتے تھے، انہیں عید پر قربان کیا گیا اور اسی علاقے میں گوشت غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔ کیا گوشت پہچانا گیا تھا؟ نہیں، یہ جانوروں کے مالکان کو فون کر کے بتایا گیا کہ 1 درجن کے قریب دوسری وارداتوں میں لاکھوں روپے نقد اور لاکھوں کا سونا لے گیا۔ میرے مخبر دن رات مستعد ہیں مگر شامی بادشاہ ہاتھ نہیں آتا۔ وہ تو جیسے انسان نہیں چھلاوا ہے، یا جن یا بھوت۔ میں نے کہا، آپ لوگوں سے تو جن بھوت بھی پناہ مانگتے ہیں، ایک ڈاکو کیا چیز ہے؟ وہ کچھ دیر خاموشی سے چائے پیتا رہا۔ نواب صاحب، میں آپ کے پاس مدد کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا، کس قسم کی مدد؟ آپ نے وہ لطیفہ سنا ہوگا کہ رات کو دوست دروازے پر آیا تو گھر والا 3 چیزیں لے کر نکلا، تلواریں ایک ہاتھ میں، اشرافیوں کی تھیلی دوسرے ہاتھ میں اور پیچھے ایک کنیز۔ اس نے کہا کہ اتنی رات کے دوست کو کیا ضرورت میرے دروازے پر لائی گئی؟ کسی دشمنی کا خوف ہے تو تلوار لے کر میں چلتا ہوں، مالی مسئلہ ہو تو اشرفیوں کی تھیلی حاضر ہے، اور عورت کی ضرورت ہو تو یہ کنیز تمہاری۔ وہ لطیفے سے بالکل محظوظ نہیں ہوا۔ مجھے ان 3 چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ چلیے پھر آپ ہی بتا دیجئے۔ میں چاہتا ہوں شامی بادشاہ کی کاروائیاں ختم ہو جائیں، کم سے کم اس وقت تک جب تک میں یہاں ہوں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ آپ نے بھی ابھی کہا تھا کہ یہاں آپ مجھ سے مدد مانگنے آئے ہیں۔ وہ بات بیچ میں رہ گئی۔ میں نے کہا، جی نہیں، میں اسی طرف آ رہا تھا، اگر وہ ہاتھ آ جاتا تو اور بات تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس پیشے سے نائب ہو جائے، ڈاکے ڈالنا چھوڑ دے۔ میں نے ہنس کے کہا، آپ بہت جلد پریشان ہو گئے ہیں، وہ تو آپ کے آنے سے بہت پہلے سے وارداتیں کر رہا ہے۔ اس نے جیسے میری بات انسنی کر دی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اس علاقے سے چلا جائے، کسی دوسرے ڈی آئی جی کے علاقے میں، کم سے کم 3 مہینے کے لیے۔ وہ بولا۔ میں نے پوچھا، 3 مہینے میں کیا ہوگا؟ میری پروموشن ہو جائے گی، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا، کیا آپ کی پروموشن کو شامی بادشاہ سے مشروط کر دیا گیا ہے؟ اسے مار دو، پکڑ لو یا طائب کر لو،
مشروط تو نہیں، مگر ایسا کچھ ہو جائے تو اس کا کریڈٹ مجھے ملے گا۔ اچھی کارکردگی ہو تو اوپر والوں کی تو توقعات زیادہ ہوتی ہیں۔ اوکے، یہ فرمائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا دیکھیے، برا مت مانیے گا، میری اطلاعات کے مطابق شامی بادشاہ سے آپ کے اچھے مراسم ہیں، آپ اس کے دوست ہیں یا سرپرست۔ یہ اطلاع آپ نے درست تسلیم کر لی؟ اطلاع غلط نہیں ہو سکتی، مجھے ایک جگہ سے نہیں کئی ذرائع سے یہ بتایا گیا۔ اگر میں کہوں کہ یہ جھوٹ ہے تو میں آپ کو جھوٹا نہیں کہوں گا، میں سمجھوں گا آپ نے میری درخواست کو مسترد کر دیا۔ نواب صاحب، وہ ڈاکو بڑے لوگوں کا دشمن ہے، رانا جیسے لوگوں کا۔ آپ کی اس لیے عزت کرتا ہے کہ آپ کے ذہن میں غریبوں کی فلاح کا خیال ہے، وہ خود بھی رابن ہوڈ بنا ہوا ہے، غریبوں کا حامی اور مددگار۔ میں نے بہت قصے سنے ہیں اس غریب پروری اور سخاوت کے، کچھ سچ ہوں گے، باقی یوں ہی لوگوں نے زیب داستان کے لیے بڑھا دیے ہوں گے۔ میں جانتا ہوں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہے اور یقیناً کسی ظلم زیادتی کے رد عمل میں ڈاکو بن گیا ہے۔ ظلم زیادتی کرنے والے بھی تو یہی لوگ ہوتے ہیں، وڈیرے اور جاگیردار، انہیں پالنے والے بھی یہی ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف دشمنی میں یہ ڈاکوؤں کو لڑاتے ہیں، پھر انہیں پناہ دیتے ہیں اور ان غیر قانونی سرگرمیوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ آپ مجھے ایسا ہی وڈیرا سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، آپ کے پاس میرے آنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ یہاں ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں کہ کسی ڈاکو نے کسی کے کہنے پر پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، وہ ایک سابقہ زندگی سے تائب ہوئے اور حکومت نے ان کو معافی دے دی۔ انڈیا کے پھولن دیوی تو فلمی کردار بھی بن گئی، لیکن اس کے علاوہ پاکستان میں کئی کیس ہوئے۔ میں نے کہا آپ چاہتے ہیں میں شامی بادشاہ کو اس پر مجبور کر دوں؟ اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ مان جائے گا؟ میں نے کہا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ درمیان میں کون ہے، کس حد تک قابل اعتماد ہے۔ ایک ڈاکو کے لیے اپنا پیشہ چھوڑنا ممکن ہے، شرط یہ ہے کہ اسے تحفظ کی ضمانت حاصل ہو اور یہ امید بھی ہو کہ بعد میں بھی اس کی آمدنی کے لیے ذرائع دستیاب ہوں گے۔ وہ بھوکا نہیں مرے گا، پولیس اسے تنگ نہیں کرے گی اور معاشرے میں اس کی عزت بھی بحال ہو جائے گی۔ یوسی، پھولن دیوی کو اسمبلی کا ممبر بنا دیا گیا تھا، تو کیا آپ شامی بادشاہ کو رانا صاحب کے مقابلے میں انتخاب لڑائیں گے؟ میں نے مذاق میں کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ آس پاس کے علاقوں میں اس کے کافی حامی ہیں، غریب غربا کے ووٹ اسے مل سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کی حمایت کریں۔ میں نے کہا مذاق کی بات چھوڑیں، فرض کریں میں کسی طرح شامی بادشاہ تک آپ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اسے کہتا ہوں کہ وہ ہتھیار ڈال دے اور ڈاکہ زنی چھوڑ کے خود کو پولیس کے حوالے کر دے، تو یہ ضمانت کون دے گا کہ بعد میں کیا ہوگا؟ ضمانت میں دوں گا، اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی، سابقہ مقدمات ختم کر دیے جائیں گے اس کے پورے گروہ کے خلاف۔ یس، جو بھی ہتھیار ڈالے گا اسے معافی مل جائے گی۔ میں نے کہا عام طور پر پولیس کے وعدے پر اعتبار نہیں کیا جاتا، مجرم سمجھتے ہیں انہیں جعلی مقابلے میں ہلاک کر دیا جائے گا اور پولیس کا یہ موقف ہوگا کہ انہوں نے پولیس پر پہلے فائر کھولا، پولیس نے اپنا دفاع کیا۔ میں نے پولیس کے ایک افسر سے خود یہ سنا کہ وعدے کی اہمیت ہوتی ہے شریف آدمی کے لیے۔ یہ ڈیل میرے آپ کے درمیان ہے، میں آپ کو زبان دے رہا ہوں، آپ میری طرف سے زبان دیں گے، اور فرض کیجئے جو آپ سے اوپر بیٹھے ہیں وہ مکر گئے۔ نواب صاحب، میں اپنا استعفیٰ لکھ کر اور اپنے دستخط کے ساتھ آپ کے پاس رکھوا سکتا ہوں، آپ اخبارات کو جاری کر دیں یا میرے افسران بالا کو ارسال کر دیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میں نے کہا شرط پورے گروہ کی ہے یا صرف شامی بادشاہ کی؟ شامی بادشاہ ان کا سردار ہے، ہتھیار ڈالنے کے معاملے میں ہر شخص کا شامی بادشاہ سے اتفاق کرنا ضروری نہیں۔ ممکن ہے اس ڈر سے یا اس خیال کے بعد کہ میں کیا کریں گے ہتھیار نہ ڈالیں، آمدنی اچھی ہے لیکن خطرہ ہر وقت ہے مارے جانے کا۔ ایک بات اور ہے نواب صاحب، یہ لوگ شوقیہ ڈاکے نہیں ڈالتے، ایڈونچر کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھ کے پیسہ کمانا ان کو پسند نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو بھی زندگی سے پیار ہوتا ہے، ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں، یہ لوگ دل سے تو چاہتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دیں، اس کے لیے پیسہ بھی جمع کر کے رکھتے ہیں، لیکن انہیں موقع نہیں ملتا۔ شامی کے ساتھ بعد میں کیا کریں گے؟ پولیس میں بھرتی ہونا چاہے تو میں حاضر، کام وہاں بھی یہی ہوگا، لوٹ مار، لیکن وردی میں اور قانونی۔ وہ ہنسا۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا اوکے، آئی ول ٹرائی۔ مجھے آپ سے انکار کی امید نہیں تھی۔ وہ خوش ہوا۔ میں سارے آپشن سامنے رکھوں گا جو آپ نے بتائے ہیں، وہ 3 مہینے کے لیے روپوش ہو جائے، اپنی کارروائیاں روک دے یا کہیں اور چلا جائے، اس دوران ڈی آئی جی آپ کی جگہ لے گا، آپ اسے پریس کریں گے اور شامی کو پکڑیں گے۔ وہ مسکرایا۔ وہ تو لازمی ہے، اپنے علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے مجھے بھی سب کو کہنا پڑے گا، آپ کے بعد آنے والا ڈی آئی جی بھی مجھ سے رجوع کرے گا، یہ تو ایک سائیکل ہے۔ ہو سکتا ہے وہ رانا صاحب سے رجوع کرے، آپ کا دوست بنے، لیکن آپ سے میرا ایک وعدہ ہے، اگر آپ نے میری مدد کی تو بلا واسطہ طور پر آپ کو میری حمایت حاصل رہے گی۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آف کورس، میں آج بھی آپ کا حامی ہوں، میرا مطلب ہے آپ کے پروگرام کا۔ یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ وہ بولا کیا اب میں کچھ حوصلہ شکن باتیں بھی کر سکتا ہوں؟ میں نے حیرانی سے کہا ضرور، لیکن ایسی کون سی بات ہے؟ وہ بولا دیکھیے نواب صاحب، آپ پاکستان کے معروضی حالات سے اور حقائق کو سمجھ لیں تو اچھا ہے، آپ کو بعد میں پریشانی اور مایوسی نہیں ہوگی۔ یہ جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا نام ہے صدبدائی ترقیاتی پروگرام، یہ آن پیپر بہت اچھا ہے لیکن قابل عمل نہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نواب رفیق؟ آج تک اس ملک کے کسی حکمران نے خلوص نیت اور سنجیدگی سے کوشش کی ہے کہ تعلیم عام ہو؟ دعوے تو سب کرتے ہیں، وہ سب زبانی دعوے ہیں، لوگ جب پڑھ لکھ جاتے ہیں تو باشعور ہو جاتے ہیں، پھر وہ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، استحصال برداشت نہیں کرتے، اپنا حق مانگتے ہیں۔ جو تعلیم اس وقت دی جا رہی ہے سرکاری طور پر، اس کی کوئی افادیت نہیں،
صحیح تعلیم اتنی مہنگی ہے کہ بہت کم صرف خوشحال لوگ حاصل کرتے ہیں۔ حکومت بھی یہی چاہتی ہے، سرمایہ دار کا بچہ حاصل کرے تعلیم۔ سرمایہ دار چاہتے ہیں کہ جو تھوڑی بہت اچھی ملازمتیں ہیں وہ انہی کے بچوں کے لیے مخصوص ہوں، وہ بھی حکومت میں آئیں، باقی کلرکی کریں یا مزدوری۔ یہ صورتحال یقیناً افسوسناک ہے، لیکن کیا ہم اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ حکمرانوں کی مرضی کے خلاف جائیں گے۔ دیکھیے، یہ ایک سائیکل ہے، اگر معاشی خوشحالی آئے گی تو غریب بھی بچے کو اچھی تعلیم دلانے کی سوچے گا، چنانچہ اسے خوشحال نہ ہونے دیا جائے، بس روٹی کپڑا مکان بجلی گیس کے بلوں سے ہی باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ آپ کے ساتھ بدائی ترقیاتی منصوبے کی سخت مخالفت ہوگی، اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں گے۔ ابھی یہ کام رانہ کر رہا ہے، اس کا مقصد وہی ہے جو حاکم چاہتے ہیں، یہاں نہ خوشحالی آئے نہ آگاہی، اسے سب کی سپورٹ حاصل ہوگی، آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ میں نے تلخی سے کہا، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ مجاہد غازی یا شہید بننا چاہتے ہیں تو اس کام کو جاری رکھیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، ورنہ چھوڑیے ان چکروں کو، یہاں بہت خواب دیکھنے والے آئے اور گئے، تعبیر آج آپ کے سامنے ہے، آپ بھی اپنی خبر بنائیے، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ میں نے کہا، آج آپ بہت عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک شعر آپ نے سنا ہو شاید، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں۔ عبداللہ جان کی باتوں میں حقیقت پسندی تھی، لیکن میں مایوس ہونے والا نہیں تھا۔ رات کو میری اس معاملے میں راجہ سے گفتگو ہوئی اور اس نے بھی اتفاق کیا کہ تعلیم ہمیشہ ہر حکومت کے لیے آخری ترجیح تھی، جس کو محض دکھانے کے لیے ترقیاتی عمل کا حصہ بنایا گیا، مگر اس کے لیے بجٹ میں سب سے کم رقم رکھی گئی۔ راجہ نے کہا، انگریز تو خام خواہ بدنام تھا، آج اس ملک میں کیسا طبقاتی نظام ہے تعلیم کا، سب سے نیچے اور سب سے بڑی تعداد میں مسجد، اسکول اور مدارس ہیں، پھر اردو میڈیم اسکول جو گورنمنٹ چلاتی ہے، نہ صحیح اساتذہ ہیں نہ بیٹھنے کی جگہ، اسکول کی عمارات میں وڈیروں کی اوتاق بنی ہوئی ہیں یا مویشی باندھ دیے گئے ہیں، اساتذہ کا محض نام لکھا ہوا ہے۔ فوج نے سراغ لگایا تو ان کاغذی یا غیر موجود اسکولوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ انہیں گوس اسکولز کا نام دیا گیا تھا، اور ان سے اوپر گلی محلوں کے انگلش میڈیم اسکول ہیں، چوتھے ہیں گرامر اسکول یا پبلک اسکول اور کیڈٹ اسکول، وہاں واقعی تعلیم دی جاتی ہے، مگر ان کو عام آدمی کہاں افورڈ کر سکتا ہے۔ سب سے اوپر ہیں باہر سے او لیول یا اے لیول کرنے والے۔ راجہ نے کہا، تو ڈی آئی جی صاحب کی باتوں سے نا امید نہ ہو فقہ پتر، علامہ صاحب کا وہ شعر پڑھ، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ہم تو شاید باد مخالف سے بھی اوپر اڑنے کا سوچ رہے ہیں مہاراجا، ہمیں ڈی آئی جی صاحب کے آئی جی بننے کی دعا مانگنی چاہیے، ہمارا کوئی تو حامی ہو۔ بات صرف دعا کی نہیں، اس نے تو سودے کی بات کی ہے، تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم شامی بادشاہ کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا۔ راجہ بولا، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوشش کے دو ہی نتیجے نکلتے ہیں، کامیابی یا ناکامی، 50-50 کا چانس لیا جا سکتا ہے، مگر کیسے؟ شامی بادشاہ ہے کہاں؟ اس سے رابطہ کیسے کیا جائے؟ وہ خود بھی بہت عرصے سے نہیں آیا اور اس کا نام برو مجذوب بھی غائب ہے۔ راجہ نے کہا، وہ مل جائے گا کہیں نہ کہیں اگر تلاش کیا جائے، یہاں اس کے عقیدت مندوں کی کمی نہیں، لیکن ابھی پہلے تو رانا صاحب کی درخواست ضمانت کا مسئلہ ہے، صبح اس کی توثیق کے لیے سماعت ہوگی، معلوم نہیں شہزاد کے دلائل سے کچھ ہوگا یا نہیں، وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ اس مرحلے میں دلائل کا اثر نہیں ہوگا، کسی سیشن کورٹ کے جج میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی رکن اسمبلی کی ضمانت منسوخ کر کے اسے جیل بھیجنے کے احکامات صادر کر دے، معلوم نہیں جج کون ہے، آخر نچلی سطح پر بھی انصاف تو ہوتا ہے۔ میں نے کہا۔ راجہ بولا، ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ ہے حاکموں کا، کہ جج بیچارے ویسے ہی وہاں نہیں ہوتے ہیں، سرکاری ملازمت ہے، اور حاکم حزب اقتدار میں ہو یا حزب اختلاف میں، اور ایک ہی رویہ رکھتے ہیں۔ آج اگر ایک ماتحت عدالت نے کسی اسمبلی کے رکن کو جیل بھیج دیا تو کل دوسرے کو بھی ہمت ہو جائے گی، آج اگر حکمراں دوسرے ہیں تو کل رانا صاحب کی حکومت بھی آئے گی، یہ سب ایک دوسرے کے مفادات کا ضرور خیال رکھتے ہیں، مجھے تو ہائی کورٹ سے بھی امید نہیں، وہ بہت دور کی بات ہے فقہ پتر، درخواست پہلے سماعت کے لیے منظور ہو، پھر نوٹس جاری ہو، سماعت کی تاریخ مقرر ہو، فیصلے ہونے تک آزاد پھرے گا رانا، وہ آزاد ہی رہے گا۔ آج تک اسمبلی کا کوئی رکن جیل گیا ہے؟ راجہ نے سر ہلایا۔ کرمنل کیس میں کوئی نہیں گیا، سیاسی مخالفت اور دشمنی میں ضرور گئے ہیں۔ صبح ہم ٹھیک 8 بجے سیشن کورٹ کے لیے نکل گئے، ہمارے آگے شیر خان اپنی ہائی لیکس چلا رہا تھا اور اس میں 2 مسلح گارڈ سیدھے کھڑے تھے، ان کی بندوقوں کا رخ آگے کی طرف تھا، درمیان میں کرولا تھی جس کے پیچھے والی سیٹ پر میں راجہ کے ساتھ تھا، اسے غنی چلا رہا تھا اور اس کے ساتھ بھی ایک گارڈ کلاشنکوف کے لیے مستعد بیٹھا تھا، پیچھے سوزوکی میں پھر 2 گارڈ تھے، رانا کے ساتھ بھی محافظوں کی فوج آئی تھی۔ یہ طاقت اور شان و شوکت کا مظاہرہ تھا تو اس میں یقیناً رانا کو برتری حاصل ہوئی، اس کے ساتھ 10 باقاعدہ محافظ تھے تو سب ملا کے 50 افراد آئے تھے۔ رانا نہ جانے کہاں غائب تھا، شاید وہ اندر عدالت کے کسی ماتحت کے کمرے میں مصروف تھا اور جان نثاری کے مظاہرے میں حد سے بڑھنے والوں کو روک کر دور رکھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔
ممکن ہے DIG عبداللہ جان سے صورتحال کے کشیدہ ہونے کے پیش نظر ماتحت افسران کو حفاظتی انتظامات مؤثر رکھنے کی ہدایت کی ہو۔ ہمارے اور فریق مخالف کے درمیان پولیس فورس ایک دیوار بنی ہوئی تھی۔ ہم نے پہلے ہی غنی کو سمجھا دیا تھا کہ عدالت کے باہر یا اندر کسی قسم کی اشتعال انگیزی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور رانا کی طرف سے کچھ بھی کہا جائے۔ ہم اب شہزاد کی آمد کے منتظر تھے۔ 9 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے تھے اور وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ اس قسم کے معاملات میں فریق ثانی موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مخالف وکیل نہیں پہنچا تو فوراً عدالت پیشکار سے کہہ کے آواز لگوا دیتے ہیں اور جج کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ یک طرفہ دلائل کی بنیاد پر فیصلہ صادر کر دے۔ عین وقت پر شہزاد کا ایک ماتحت بدحواسی کے عالم میں نمودار ہوا۔ سوری نواب صاحب، میں نے کہا شہزاد خود کہاں؟ وہ سخت بیمار ہو گئے ہیں۔ صبح انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا نام عالمگیر ہے۔ راجہ نے مایوسی سے پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ الٹیاں آ رہی ہیں اور بخار بھی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، انہوں نے مجھ سے سب سمجھا دیا ہے، میں ان کی طرف سے پیش ہوتا رہتا ہوں۔ عالمگیر کی شخصیت نے مجھے متاثر نہیں کیا۔ وہ میرے اندازے کے مطابق 45 سال کا شخص تھا جس کے بال قبل الوقت سفید ہو چکے تھے۔ اس کا شہزاد جیسے نوجوان بیرسٹر کا ماتحت ہونا بھی اس کی حماقت اور چھوٹے قد کا کسی حد تک سیاہ فام تھا اور کچھ ناک میں بولتا تھا۔ کیا خیال ہے چلیں؟ عالمگیر نے کہا، آواز لگ گئی ہے۔ میں نے کہا آپ چلیں، ہم تو صرف تماشائی ہیں۔ عدالت میں بینچوں پر زیادہ لوگوں کی جگہ نہیں تھی۔ ایک سائڈ پر رانا کے خلیفوں کا قبضہ تھا، غنی نے دوسری سائڈ پر ہمارے لیے جگہ رکھی تھی۔ ہم دوسری صف میں تھے۔ راجہ نے کچھ لوگوں کو دیکھ کر ہاتھ بھی ہلایا، اور سب اخباری نمائندے تھے۔ میں نے کہا، ان کو تو نے کہا تھا؟ راجہ نے نفی میں سر ہلایا۔ فیصلے کا اندازہ تو بھی کر سکتا ہے، اگر ضمانت کی منسوخی کا ڈر ہوتا تو کیا رانا انہیں بلاتا؟ اپنے جیل بھیجے جانے کا تماشا دنیا کو دکھانے کے لیے؟ فاروقی عین وقت پر جج کے ساتھ ہی نمودار ہوا۔ رانا اس کے پیچھے آیا اور ملزموں کے کٹہرے میں رکھی ہوئی کرسی پر بڑی شان سے بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھنے کی اجازت اسے عدالت نے بیماری کے باعث دی۔ بیماری کا سرٹیفکیٹ فاروقی نے جج کے سامنے رکھ دیا۔ عالمگیر نے بلا وجہ اعتراض کیا، جسے جج نے فوراً مسترد کر دیا۔ پھر فاروقی نے درخواست کی کہ رانا صاحب کی عبوری ضمانت کی توثیق کر دی جائے۔ عالمگیر پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ جناب والا، ملزم کو ضمانت پر رہا کیا گیا تو ڈر ہے کہ وہ مقدمے کی کارروائی پر اثر انداز ہوگا۔ فاروقی نے کہا، رانا صاحب ایک معزز اور ذمہ دار شخصیت ہیں، عوام کے دوست، ان پر اعتماد کے مظہر ہیں۔ اگر ان کی شہرت اچھی نہ ہوتی تو وہ کبھی صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب نہ ہوتے۔ عالمگیر نے کہا، جناب والا، وہ اپنے آبائی حلقے سے خاندانی اثر رسوخ کی بنا پر منتخب ہوئے تھے اور کسی کے رکن اسمبلی ہونے سے اس کا کردار بہتر نہیں ہوتا۔ وہ اپنے سیاسی تعلقات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تفتیش کرنے والوں پر دباؤ ڈال سکتا ہے، گواہوں کو ڈرا دھمکا سکتا ہے۔ فاروقی نے اعتراض کیا، یہ الزام ایک رکن اسمبلی کی توہین ہے۔ یہاں وہ ایک عام ملزم ہے جس پر ایک ڈاکٹر کو اغوا کر کے حبس بیجا میں رکھنے، اپنے محل میں قید کے دوران اس پر تشدد کرنے کے علاوہ خود اپنی بیٹی کے قتل کے الزامات ہیں۔ یہ الزامات ابھی ثابت نہیں ہوئے۔ ان کی FIR موجود ہے اور بیٹی کے قتل ہونے سے پہلے جو بیان مجسٹریٹ کے سامنے دیا تھا وہ خود ایک ثبوت ہے۔ ایسے سنگین الزامات میں ضمانت پر رہائی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ابھی تفتیش ہو رہی ہے لیکن پولیس نے کسی کیس میں چلان تک پیش نہیں کیا۔ فاروقی نے نقطہ اٹھایا، اس سے اور کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی کہ الزامات کے ثبوت نہیں مل سکے۔ تفتیش سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ جج نے وکیل سرکار کی طرف دیکھا، حکومت کو ضمانت کی توسیع پر کوئی اعتراض ہے؟ عالمگیر پھر اٹھ کھڑا ہوا، رانا صاحب خود حکومت ہیں، حکومت کیا اعتراض کرے گی؟ ابھی تک پولیس نے ان کا 1 دن کا ریمانڈ نہیں لیا، یہ غلط ہے۔ پولیس کو گرفتاری کے بعد 14 دن کا ریمانڈ دیا گیا تھا۔ فاروقی نے کہا۔ اب میں نے اٹھ کے کہا، وکیل صفائی جھوٹ بول رہے ہیں، ملزم کو ابھی گرفتار ہوئے 3 دن گزرے ہیں۔ جج نے برہمی سے کہا، آپ بیٹھ جائیں، عدالت میں ہر شخص کو بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عالمگیر نے کہا، میرے موکل کی بات درست ہے، پولیس نے بالکل ریمانڈ نہیں لیا، نہ تفتیش کی، پولیس نے تو ملزم کو گرفتار ہی نہیں کیا تھا، پھر کیا آپ کے موکل نے گرفتار کیا تھا؟ فاروقی طنز سے بولا۔ عالمگیر نے شور مچایا، عدالت کو بتایا جائے کہ ریمانڈ کس نے دیا اور کب، تفتیشی افسر کون ہے؟ جج نے اس کی سنی ہی نہیں۔ آپ اصل موقع پر رہیے، یہاں درخواست ضمانت کی توثیق کا کیس ہے۔ ضمانت کی درخواست کس کے سامنے پیش کی گئی تھی اور کب؟ میں نے پھر دخل اندازی کی۔ جج بگڑ گیا، نواب رفیق، میں آپ کو توہین عدالت کے جرم میں جیل بھیج دوں گا۔ عالمگیر نے کہا، میں اپنے موکل کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ سوال دہراتا ہوں، یہ غیر متعلقہ سوال ہے، درخواست ضمانت کی توثیق کی جاتی ہے۔ جج نے کہا اور اٹھ گیا۔ عدالت میں موجود رانا کے حامیوں نے نعرے لگائے، رانا کا بول بالا، دشمن کا منہ کالا۔ انہوں نے منہ پھاڑ کے اور سامنے ہاتھ رکھ کے بکری جیسی آوازیں بھی نکالیں اور میرے ساتھ آنے والوں کی طرف ہاتھ ہلا ہلا کے فاحش اشارے بھی کیے۔ یہ کھلی اشتعال انگیزی تھی۔ رانا کی حمایت سے تصادم چاہتے تھے مگر میں نے غنی کو سختی سے روکا۔ ان سب کو جانے دو جناب علی، یہ تو بڑی بے عزتی ہے ہماری۔ غنی نے کہا، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اس سازش کا مقصد ہے تمہیں جوابی کارروائی پر مجبور کرنا اور سب کو پکڑ کے اندر کرانا۔ راجہ نے بھی اسے روکا، ہم کسی غیر قانونی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ان اخبار والوں کو رانا نے مدعو کیا تھا، وہ اب اپنے کیمرے فوکس کیے کھڑے تھے۔ ہمارے کورٹ سے باہر آتے ہی رانا بھی اپنے حمایتی لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کے نکلا تو اس کے گلے میں ہار پڑے ہوئے تھے اور وہ لوگوں کی طرف دیکھ کے ایسے ہاتھ ہلا رہا تھا جیسے وہ کوئی عوامی لیڈر ہے۔
جو کسی ڈکٹیٹر کے ہاتھوں طویل قید و بند کی صعوبت اٹھا کے رہا ہوا ہو، اور اس کے سامنے عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جسے پہلے سے طے شدہ تھا اور کسی ریہرسل کیے ہوئے ڈرامے کی طرح لگتا تھا۔ رانا نے ہماری طرف بڑے غرور، بڑی حقارت اور فتح مندی کی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ اس کی حمایت میں نعرے لگانے والوں نے پھر بےہودہ آوازوں اور اشاروں سے ہمیں مشتعل کیا، مگر میں نے سب کو روکے رکھا۔ راجا نے کہا، اب مجھے معلوم ہے کل کے کچھ اخبار کیا تصویر اور کیا خبر لگائیں گے۔ رکن قومی اسمبلی رجب علی رانا عدالت کے باہر اپنی بے گناہی کا جشن منانے والوں کے کندھوں پر ایسی خبریں اور ایسی غلط خبریں توہین عدالت نہیں ہوں گی۔ بالکل ہوں گی، لیکن اس چکر میں کون پڑتا ہے کہ کس نے کیا لکھا اور کیوں لکھا؟ نہ کسی کو آج تک حد تک عزت کا کیس کرنے سے کچھ ہوا، اور نہ ایسی کسی خبر پر وہ خود فروش صحافی پکڑے گئے جو کچھ بھی چھاپ دیتے ہیں۔ لفافوں کی صحافت کے علم بردار سینکڑوں اخبار ہیں اور سینکڑوں صحافی، مستند اور معتبر نام بہت تھوڑے ہیں۔ ہمارے باہر آنے تک رانا صاحب کا جلوس کوئی 2 درجن کاروں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ تمام صحافیوں کو رانا پیلس لے جا کے کھلایا پلایا گیا اور غالباً حسن کارکردگی کا انعام لفافے میں دے کر رخصت کیا گیا۔ خود فروش کا ایمان کیا اور اعتبار کیا۔ ان میں سے زیادہ تر نے خبر رانا صاحب کی مرضی کے مطابق نہیں چھاپی اور تصویر گول کر گئے۔ بہانہ ان کے پاس ریڈی میڈ ہوتا ہے، ایڈیٹر نے جو سنسر کر دیا یا متن بدل دیا، تصویر خراب ہو گئی۔ غنی کو اور اس کے ساتھیوں کو میں نے مزید آدھا گھنٹہ روکا کہ کہیں سچ بتائی جاتے ہوئے راستے میں رانا صاحب کے لشکر سے ان کی مڈ بھیڑ نہ ہو جائے۔ راجا نے عالمگیر کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کیا۔ پتہ نہیں شہزاد جیسے بیرسٹر نے آپ کو کیسے معاملے خصوصی رکھا ہے۔ کیوں راجا صاحب؟ میرے پاس پوائنٹ ہی کون سا تھا جس پر میں ضمانت کی مخالفت کرتا؟ وہ برا مان کر بولا۔ راجا نے کہا، آخر خود نواب صاحب کیوں بولنا پڑا؟ ان کے بولنے سے الٹا نقصان ہوا۔ راجا نے کہا، تمہارے بولنے سے کون سا فائدہ ہوا، اور جھوٹ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا تمہارا کام تھا۔ میں نے کہا، چل چھوڑ راجا، خود شہزاد ہوتا تو کون سا نتیجہ مختلف ہوتا؟ میرا خیال ہے ہم اسے دیکھ لیں گے۔ ہاں، اگر وہ اتنا ہی بیمار ہے۔ راجا بولا۔ غنی نے ہمیں 2 گھنٹے میں شہزاد کے گھر کے دروازے پر چھوڑ دی۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب گھنٹی بجانے پر وہ خود ہی دروازہ کھولنے کے لیے آیا۔ وہ شاید اتنی جلدی ہمارے آنے کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ اس نے پہلا سوال یہی کیا، کیا ہوا آپ لوگ؟ میں نے کہا، کیا ہو سکتا ہے، خصوصاً جب ہماری وکالت کرنے والا ہی نہ پہنچے۔ اس کی زمانے کی توثیق ہو گئی۔ وہ سخت حیران ہوا۔ توثیق ہوگی؟ مجھے تو معلوم ہوا تھا کہ آج سماعت نہیں ہوگی، جج ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ راجا نے کہا، گھر بیٹھے تمہیں یہ اطلاع کس الو کے پٹھے نے دی اور تم نے یقین کر لیا تو تم خود کیا ہو؟ میں نے کہا، اور اپنی جگہ کس بانگڑوں کو بھیج دیا تم نے؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آخر؟ اندر آئیے پھر بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ہمیں تو معلوم ہوا تھا کہ تم سخت بیمار ہو۔ لا حول ولا قوت۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ شہزاد نے کہا۔ راجا بولا، عالمگیر نے بتایا کہ تمہیں صبح سے الٹیاں آ رہی ہیں، بخار ہے۔ کون عالمگیر؟ نہ مجھے الٹی آ رہی ہے نہ سیدھی بخار ہو میرے دشمنوں کو۔ آپ گھاس کھا گئے ہیں راجا صاحب۔ وہ بگڑنے لگا۔ صورتحال اب کچھ مجھ پر واضح ہونے لگی تھی۔ تمہارا وہ اسسٹنٹ عالمگیر، اس نام کا میرا کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے، اور اس کیس میں بھلا میں اپنی جگہ کسی اسسٹنٹ کو بھیج سکتا ہوں؟ میں نے راجا کی طرف دیکھا۔ یہ رانا کی حرکت ہوگی، مگر خیر اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ میرے آفس میں 6 لوگ کام کرتے ہیں، تم سب سے مل چکے ہو، کم سے کم ان کی صورت سے ضرور پہچان سکتے ہو۔ شہزاد نے کہا، شہزادے، جب تم نے گھر بیٹھے ایک بے بنیاد خبر کو تصدیق کیے بغیر مان لیا تو ہم اسے تمہارا اسسٹنٹ کیسے نہ مانتے؟ فائل اس کے ہاتھ میں تھی، کالا کوٹ بھی پہن رکھا تھا اس نے، اور ہاں واجبی حد تک دلائل بھی دیے۔ آخر کون تھا وہ؟ میں کیا بتاؤں، مجھے خود رجسٹرار آفس سے اطلاع ملی تھی۔ جب میں نے رجسٹرار کو فون کیا، اس نے تصدیق کر دی کہ ADG کو تبدیل کرا دیا گیا ہے۔ جب جج ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں، عام کیس ملتوی ہو جاتے ہیں، ارجنٹ کیس سماعت کے لیے کسی اور کو مارک ہو جاتے ہیں۔ مجھے خود پیشکار نے بتایا کہ رانا صاحب کے کیس کی سماعت کل دوسری کورٹ میں ہوگی، کیونکہ اس عدالت میں جج نہ جانے کب تک آئے۔ گویا رجسٹرار بھی رانا صاحب کی سازش میں شریک ہو اور جج کا پیشکار بھی، لیکن اس کا ثبوت کوئی نہیں۔ کل وہ صاف انکار کر دیں کہ ان کی کسی سے بات ہوئی تھی۔ شہزادے، تم تو ان چکروں سے واقف ہو، تمہیں شک نہیں ہوا؟ راجا نے کہا، کیا سماعت نہ ہو تو رجسٹرار اس طرح ہر وکیل کو گھر فون کر کے بتاتا ہے؟ میں نے سوال اٹھایا۔ نہیں، لیکن میں نے رجسٹرار سے کہا تھا کہ کوئی ایسی بات ہو تو مجھے بتا دے۔ اسے 1000 کا نوٹ بھی دیا تھا۔ رانا نے 5000 کا نوٹ دے دیا ہوگا، بڑا نوٹ چھوٹا تھا، مار کھا گیا۔ چلو اب جانے دو، آئندہ احتیاط، ایسی چکر بازیاں ہوتی رہیں گی۔ یہ بتاؤ، تم نے ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے ماجد خان سے اور نثار عثمانی سے بات کی؟ نثار عثمانی تو کہہ دیا کہ سیاسی کیس ہے، آپ لوگوں کی فیس رائے گاہ جائے گی۔ ماجد خان راضی ہے، اس نے کہا کہ کیس تو ہے فوجداری، لیکن ظاہر ہے اوپر سے دباؤ آئے گا، اسے سیاسی دشمنی کا شاخسانہ قرار دیا جائے گا، لیکن ہم حقائق کی بنیاد پر فائٹ کریں گے۔ سپریم کورٹ بھی جائیں گے، آپ ان سے مل لیں تو اچھا ہے۔ دوپہر کا کھانا ہم نے شہزاد کے گھر پر وہیں کھا لیا۔ نورجہاں اس بات پر خفا تھی کہ میں نے اسے زبردستی حویلی سے رخصت کر دیا۔ شہزاد نے بتایا کہ کھانا اسی نے بنایا ہے۔ وہ بولا، دل تو چاہتا ہے کہ تمہارے کھانے میں زہر ڈال دوں۔ راجا نے کہا، نیک کام میں دیر کیسی، اب ڈال دو۔ میں نے کہا، اگلی مرتبہ ہم زہر ساتھ لے کر آئیں گے، دونوں مل کر کھا لیں گے۔ راجا بولا، فلم کا آخری دردناک سین، 2 روحیں پرواز کرتی بادلوں سے گزر رہی تھیں، بیک گراؤنڈ میں گانا چل رہا تھا، محبت زندہ رہتی ہے، محبت مر نہیں سکتی۔ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ لیلا بھابی نے کہا، کہاں چلے گئے تم لوگ؟ میں نے کہا، ہمارا وکیل بھاگ گیا تھا۔ اچھا،
اب جلدی گھر آؤ، لیلا بھابی نے کہا۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہاں، بس تم آ جاؤ۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آواز میں گھبراہٹ ہے، وہ شاید کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نے راجہ سے ذکر کیا، اس نے شہناز سے پوچھنا چاہا تو لائن نہیں ملی۔ رابعہ نے فون کی گھنٹی بجتی رہی۔ مزید تاخیر کرنے کے بجائے ہم نے فوراً واپس روانہ ہونا بہتر سمجھا۔ باہر مجھے غنی کا موڈ بھی بدلا ہوا نظر آیا، مگر میرے بار بار پوچھنے پر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ یہی کہتا رہا کہ ریشم مجھ پر خفا ہو رہی ہے کہ عدالت سے گھر آنے کے بجائے تم کہاں چلے گئے۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ یقیناً کوئی ایسی بات تھی جو ابھی تک بتائی نہیں جا رہی تھی تاکہ ہم خیر و عافیت سے گھر پہنچ جائیں۔ میری چھٹی حص فوراً بیدار ہو گئی تھی اور مجھے کوئی شک نہ رہا کہ ایسی خبر صرف ایک ہی ہو سکتی تھی، اور گھر پہنچتے مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے اندیشے بے بنیاد نہ تھے۔ 1.5 گھنٹے قبل موصول ہونے والے ابا جی کے فون سے اطلاع ملی تھی کہ اماں جی نے آج صبح اس دار فانی سے عالم جاودانی کا سفر اختیار کیا، اور ان کی خواہش کے احترام میں انہیں وہیں جنت البقیع کے قبرستان کی مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے لیے اس ثانیہ عظیم میں حادثاتی صدمے کا کوئی پہلو نہیں تھا، اور کسی حد تک میں نے خود کو ذہنی طور پر پہلے سے تیار بھی کر رکھا تھا، لیکن اس کا اثر نہ ہوتا یہ ناممکن تھا۔ یکلق میں نے ایسا محسوس کیا جیسے میرے سر سے محبت اور شفقت کا وہ سائبان سمٹ گیا ہے جس نے روز اول سے مجھے اپنی پناہ اور عافیت میں لے رکھا تھا۔ پوری حویلی ایک سوگوار ماتمی فضا میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ ضبط کا مظاہرہ لیلا بھابی نے کیا تھا کہ مجھے فون کرتے ہوئے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، شاید اس لیے کہ ان کا اماں سے تعلق زیادہ نہیں رہا تھا اور عمر کا تجربہ بھی ہم سے زیادہ رکھتی تھی۔ شہناز مجھے دیکھ کے پھر رونے لگی۔ ریشم مزاج کے اعتبار سے انتہائی جذباتی لڑکی تھی اور سب کے لیے انتہائی محبت بھرا دل رکھتی تھی۔ اماں کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی زیادہ رہی تھی، وہیں ان کی سب سے زیادہ خدمت کرتی تھی، اور اماں بھی اس کو سب سے زیادہ دعائیں دیتی تھی۔ اس کی معصومیت امیز باتوں پر بعض اوقات اماں کہتی کہ تو بالکل پاگل ہے ریشم۔ مثلاً ایک بار اس نے اماں سے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں کہ شادی کے بعد میرے 7 بچے ہوں، 3 لڑکیاں بالکل میرے جیسی ہوں اور 4 لڑکے بالکل گرین جی کا جیسے۔ اماں نے پوچھا تھا کہ 7 کیوں؟ تو اس نے کہا کہ یہ کسی نے مجھے بتایا کہ 7 کا عدد تمہارے لیے مبارک ہوگا۔ میں 7ویں مہینے میں پیدا ہوئی تھی اور ماں بتاتی تھی کہ تاریخ بھی 7 تھی۔ اب ریشم ہی سب سے زیادہ رو رہی تھی۔ رابعہ اندر سے روتی ہوئی آنکھ آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ آج میں پھر یتیم ہو گئی کزن۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایسی باتیں نہ کر، تیرا بھائی ہے ابھی۔ 1 گھنٹے بعد ابا جی کا فون پھر آیا۔ انہوں نے کہا، رفیق میاں، اللہ نے تمہاری اماں کی دلی خواہش پوری کی، وہ اسی مقدس مٹی میں دفن ہونے کی دعائیں کرتی رہیں۔ اللہ سب کے نصیب ایسے نہیں کرتا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، 2 دن سے میں مسلسل فون کر رہا تھا، آپ کا نمبر نہیں ملا۔ ہاں، پہلے تو میرا فون خراب ہو گیا تھا گرنے سے، پھر تمہاری اماں نے منع کر دیا کہ کسی کو کچھ نہیں بتانا، بچے پریشان ہوں گے اور کچھ پتہ نہیں رفیق کا مجھے لینے یہاں پہنچ جائے۔ میں جانا نہیں چاہتی اور اسے انکار بھی مشکل ہوگا۔ میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے فون بند رکھا۔ ان کی حالت تو ہر گزرتے دن کے ساتھ گرتی جا رہی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ انہوں نے پوری تیاریاں یہاں آنے سے پہلے ہی کر لی تھی۔ ان کو یقین تھا کہ وہ واپس نہیں جائیں گے۔ خوشی انہیں اس بات کی تھی کہ اللہ نے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مہلت عطا کی۔ اس کے بعد ایک ہی خواہش رہ گئی تھی۔ آج صبح سوتے میں کسی وقت انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ایسی پرسکون موت تھی۔ میں نے کہا، اب آپ کب آ رہے ہیں؟ ابا جی نے کہا، میری شیڈول فلائٹ کل تھی، لیکن تمہاری اماں کی حالت سفر کے قابل نہیں تھی۔ ویسے تو اب میں آ سکتا ہوں، لیکن کچھ قانونی معاملات ہیں۔ مجھے دوسری فلائٹ ملتے ہی میں پہنچ جاؤں گا، لیکن کچھ کہنا تھا تم سب سے کہ تمہاری اماں کی خواہش تھی۔ ایک تو وہ چاہتی تھی کہ اللہ نے ایک ساتھ ان کو 2 خوشیاں دی، اپنے گھر بلایا اور قیامت تک کے لیے مہمان بھی کر لیا۔ ان کی خوشی کو تم لوگ رو کے خراب نہ کرو۔ میں نے کہا، ابا جی یہ کیسے ممکن ہے؟ سنو، ابا جی نے کہا، انسان کو راضی برضا رہنا سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے کوشش کرنے سے پہلے یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے۔ جب یہ طے ہے تو رونے دھونے سے کیا ہوگا؟ اپنی اماں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے تم؟ ویسے بھی سوگ ہوتا ہے صرف 3 دن کا، یہ شرع کا حکم ہے۔ اماں نے وصیت کی تھی کہ حویلی میں کوئی سوئم چہلم کی رسومات نہیں ہوں گی۔ ان کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی جتنی چاہو کرو، ساری عمر کرو، مگر میلہ لگا کے نہیں۔ ہر شخص اپنے گھر بیٹھ کے بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے، اس کی پرواہ مت کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے کہا، جی میں ایسا ہی کروں گا۔ تمہاری اماں کی یہ بھی وصیت تھی کہ تم رابعہ کا خاص خیال رکھو، وہ بن ماں باپ کی بچی ہمارے بعد تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابھی اپنی سگی بہن سے زیادہ تم پر اس کی ذمہ داری ہوگی۔ بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ مجھے امید ہے میرے آنے تک سب کچھ نارمل ہو چکا ہوگا۔ میں دوبارہ کسی کو روتا پیٹتا دیکھنا نہیں چاہتا۔ بس اپنا کام کرو، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ کی اپنی طبیعت تو ٹھیک ہے ابا جی؟ ہاں بس چل رہی ہے، کچھ عمر کا تقاضا ہے، کچھ اپنے اکیلے رہ جانے کا احساس سہانے روح بن گیا ہے، موسم اور آب و ہوا کا اثر ہے یا ہاضمہ بگڑ گیا ہے، بخار چڑھتا اترتا رہتا ہے۔ میں نے پریشان ہو کے پوچھا، اب اماں کی دیکھ بھال میں اپنی بیماری کا علاج بھولے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے، میں دوا لے رہا ہوں، یہاں میرے ایک پرانے دوست ہیں، آج ان کے گھر چلا جاؤں گا، پھر فلائٹ ملنے تک وہیں رہوں گا۔ رسم و رواج میں جکڑے ہوئے دیہی معاشرے میں اپنی ماں کا سوئم دھوم دھام سے نہ کرنا خاصا موضوع بحث بنا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اپنی کم علمی اور جاہلانہ سوچ کے باعث لوگ میرے عقائد کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور میری ناخلفی کو بھی۔
یہ کہا جائے گا کہ لندن امریکہ کی تعلیم نے مجھے دین سے بیگانہ کر دیا ہے اور میرے عقیدے یہاں تک کہ ایمان کی سلامتی پر سوال اٹھائے جائیں گے، مگر نہ کسی نے میرے منہ پر کچھ کہنے کی جرت کی اور نہ میں نے کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت کو اہم سمجھا۔ اگلے 3 دن مجھ سے تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندہ رہا۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو کسی وجہ سے میرے ساتھ عقیدت کا رشتہ رکھتے تھے، لیکن دوسرے دن آنے والوں نے DIG عبداللہ جان کے علاوہ خود رانا رجب علی اور اس کا بیٹا بھی شامل تھے۔ وہ رسمی طور پر چند منٹ کے لیے آئے اور اخلاقی فریضے کے طور پر دعائے مغفرت کر کے رخصت ہو گئے تھے، قطع نظر اس سے کہ انہوں نے اسے سیاسی ضرورت سمجھا، معاشرتی یا مذہبی۔ میں نے ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ 3 دن بعد زندگی معمول پر لانے کے لیے مجھے خاصی سختی سے کام لینا پڑا۔ معاملہ میری ماں کی آخری خواہش پر عمل درآمد کا تھا۔ شہزاد اپنی ماں اور خالہ کے ساتھ 3 دن سے حویلی میں ہی مقیم تھا اور نور جہاں کی موجودگی نے ہم سب کے لیے اضافی پریشانی کے اسباب پیدا کر رکھے تھے۔ گاؤں کی عورتیں سب ڈاکٹر شہناز اور ریشم کی مریض تھیں، کچھ رابعہ اور لیلا بھابی کی شاگرد تھی، تو باقی ان بچوں کی مائیں بہنیں جو اسکول میں پڑھنے کے لیے ہر گھر سے آ رہے تھے۔ ان سب کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہ تھا اور جو مجھ سے عید ملنے کے لیے آنے والوں کی طرح انہیں باہر سے رخصت نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ اندر آ کے باری باری تمام خواتین سے تعزیت کرتی تھیں اور اخلاقاً دعائے مغفرت کے بعد بھی کچھ دیر بیٹھی رہتی تھیں۔ نور جہاں کو میں نے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نہ آئیں، نیچے اترنے کا تو سوال ہی نہیں۔ یہ پابندی اس سے بھی قبول نہ تھی، مگر بات وہی تھی، مرتا کیا نہ کرتا۔ تیسرے دن شہزاد کا ارادہ ہوا کہ اپنی والدہ اور خالوں کو واپس لے جائے، تو نور جہاں نے پھر انکار کر دیا۔ میں شہزاد کے گھر میں نہیں رہنا چاہتی، میں یہیں رہوں گی۔ میں نے اسے سمجھایا، آخر وہاں رہے میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تمہیں میرے یہاں رہنے سے کیا پریشانی ہے؟ اب تو میں کمرے سے باہر نہیں آتی۔ پھر وہی ضد، تمہیں اندازہ ہے کہ یہ تمہارے لیے کتنا خطرناک کام ہے؟ خدا نہ خواستہ کسی کی نظر پڑ جائے تم پر، اس کے علاوہ حویلی میں بھی تمہاری موجودگی کسی کو پسند نہیں سوائے میری وجہ سے تمہیں سب برداشت کرتے ہیں۔ اگر کسی نے تمہارے خلاف ایک گمنام کال کر دی کہ تم حویلی میں روپوش ہو، تمہیں کسی سے خطرہ ہے؟ رابعہ سے یا شہناز سے یا لیلا بھابی ایسا کر سکتی ہے؟ میں نے کہا، تم ریشم اور اس کی ماں کو بھول رہی ہو، ان کی نظر میں تم اکبر خان کی قاتل ہو۔ اکبر خان کتنا ہی برا آدمی صحیح فاطمہ کا شوہر تھا، وہ خود کہتی ہے کہ اکبر خان اسے طلاق دے چکا تھا اور وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ وہ ریشم کا باپ بھی تھا، اس کی قبر یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ہے، اور جس عورت کو ریشم اپنے باپ کے قتل کا ذمہ دار سمجھتی ہے اسی حویلی کے اندر رہے، اس کی نظروں کے سامنے یہ کتنی خطرناک سچویشن بن سکتی ہے۔ وہ خاموش ہوگی۔ آخر میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کاش تمہیں چھوڑ دینا میرے اختیار میں ہوتا۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مجھے زہر کیوں نہیں دے دیتے؟ اپنے ہاتھوں سے مجھے کیوں نہیں مار دیتے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اسے سمیٹ لیا۔ دیکھو، یہ تھوڑے دن کی بات ہے، 1-2 سال تم لندن میں گزار لو گی، پھر میں خود تمہیں واپس لے آؤں گا۔ میں نے راجہ سے کہا، وہ تمہارے لیے ایک نئی زندگی شروع کرنے کے انتظامات کر رہا ہے، تمہارا نیا شناختی کارڈ بنے گا نئے نام سے۔ اس نے کہا، کیا ہوگا میرا نیا نام؟ میں نے کہا، نور۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ تم میرے لیے وہی رہو گی۔ تم مجھے نور کہنے لگے تھے، مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے کہا، گلاب کو کسی نام سے بھی پکارو، گلاب ہی رہے گا۔ اس نے میری طرف چہرہ اٹھایا، مگر گلاب کو چمبیلی کوئی کہتا نہیں، کوئی ایسا نام ہو جس پہ نور آ جائے، مثلاً ماہنور۔ اوکے، ماہنور، لیکن باقی تفصیلات تو بدلیں گی نا، مثلاً تمہاری والدیت، تاریخ پیدائش، پتہ۔ میرے ابا کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی۔ والدیت کون بدل سکتا ہے؟ سب کچھ بدل سکتا ہے آدمی، ایک صورت اور ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ شادی کے بعد عورت کو نیا شناختی کارڈ بنوانا پڑتا ہے، تو والدیت کے خانے میں وہ شوہر کا نام لکھتی ہے۔ میں تمہارا نام لکھوا دوں؟ ابھی ہماری شادی کہاں ہوئی ہے؟ ابھی نہ صحیح کبھی تو ہوگی، یا تم ساری زندگی فریال کا انتظار کرو گے؟ میں نے کہا، کل کیا ہوگا کون جانے۔ آج تم میری بیوی نہیں ہو، شوہر کی جگہ میرا نام لکھوانے کے لیے میرا شناختی کارڈ چاہیے، اس کے بعد نکاح نامہ چاہیے۔ ابھی یہ سب نہیں ہے اور یہ رسک بھی نہیں لیا جا سکتا میرا نام تمہارے نام کے ساتھ آئے۔ کیوں؟ بدنامی سے ڈرتے ہو یا گرفتاری سے؟ دونوں سے، میں نے جھلا کے کہا، کیونکہ یہ سب کچھ میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں۔ تمہیں کس کے لیے بچا رہا ہوں آخر؟ کیوں اتنی فکر ہے تمہاری؟ خدا کے لیے کچھ عقل سے کام لو۔ میں نے وعدہ کیا ہے تم سے کہ لندن آتا جاتا رہوں گا۔ ابھی تم راجہ کے ساتھ جاؤ، وہ سب انتظامات کر دے گا، اور جعلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے ساتھ کسی نے مجھے پہچان لیا، پھر میری صورت تو نہیں بدلے گی؟ صورت بھی بدل جائے گی۔ عورتوں کے لیے کیا مشکل ہے؟ بالوں کا اسٹائل بدل دیں، بال ڈائی کرا لیں، مردوں کی طرح انربی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرض کرو تم لیڈی ڈائنا جیسا ہیئر اسٹائل بنا لو، ایک نازک سا چشمہ لگا لو، 0 نمبر کے شیشوں والا پینٹ شرٹ پہن لو، یا اپنے چہرے کے گرد عبایا باندھ دو۔ ایک نظر میں تو میں بھی دھوکہ کھا جاؤں گا۔ راجہ کسی میک اپ آرٹسٹ یا کاسمیٹک سرجن کی خدمات حاصل کرے تو تمہارا چہرہ بھی بدلوا سکتا ہوں، لیکن یہ مجھے کسی قیمت پر منظور نہیں۔ اسی چہرے کو تم مصیبت کا ذمہ دار کہہ چکے ہو۔ وہ مسکرائی۔ ہاں، یہ تمہارے اس حسن کی خانہ خرابی کے اسباب کم تو نہیں ہو سکتے، اس پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے۔ ناؤ بی اے گڈ گرل۔ شہزاد کے ساتھ ہی راجہ کو خاص طور پر اس لیے بھیج رہا ہوں کہ 2-4 دن میں کسی سے مل کے تمام کام کرا دے، شناختی کارڈ اور ارجنٹ پاسپورٹ وغیرہ۔ اس کے بعد ویزا کے معاملات بھی سنبھال لوں گا۔ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے میں ہم لندن میں ہوں گے۔ میں نے اسے چوما اور باہر نکال آیا۔ شہزاد کے روانہ ہونے میں تک میں کھڑا رہا۔ اس کی والدہ اور خالہ مجھے دعائیں دیتی رہی اور صبر کی تلقین کرتی رہیں۔ ہم نہ جاتے، مگر کیا کریں، شہزاد کو اکیلا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اس کے کورٹ کچہری کے معاملات ہیں۔ میں نے کہا، اس کی شادی کر دیں تو بیوی سنبھال لے گی سب۔
اور آپ یہاں آ جائیں، اسے ملنا ہوگا تو آتا رہے گا۔ سچ میں دل تو ہمارا بھی لگتا ہے یہاں، ابھی موقع نہیں بنتا ورنہ میں بات کرتی، شہزاد کی ماں نے کہا۔ ان کا اشارہ سمجھنے میں مجھے دیر نہیں لگی۔ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ رابعہ بہت جلد اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ غالباً شہزاد نے دل کی بات ماں سے کہہ دی تھی۔ میں لوٹ کے اندر آیا تو رابعہ دروازے میں کھڑی تھی۔ کزن، تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی مجھے، میں نے مسکرا کے کہا۔ شہزاد کی ماں بھی کچھ کہہ گئی ہے؟ اس کے چہرے پر غیر معمولی سختی اور سنجیدگی آ گئی۔ نہیں، وہ بات نہیں ہے، مجھے کچھ پوچھنا تھا۔ میں نے کہا، تم اتنی سیریس کیوں ہو کزن؟ اس لیے کہ یہ سیریس بات ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ نور جہاں ماں بننے والی ہے؟ یہ سخت شوق لگا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ مجھے ڈاکٹر شہناز نے بتایا ہے۔ اب یہ مت کہنا کہ ڈاکٹر شہناز کو کس نے بتایا، کس کا ہے یہ بچہ؟ میں نے برہمی سے کہا، رابعہ، ہمارے گھر میں غیر شادی شدہ لڑکیاں ایسی باتیں نہیں کرتی، خصوصاً بھائیوں کے ساتھ۔ میں سب بھگت چکی ہوں، اس کے ذمہ دار بھی تم تھے کزن۔ مجھے بچہ سمجھ کے ٹالنے کی کوشش مت کرو۔ اس کا رویہ جارحانہ ہو گیا۔ میں سوچتا رہا کہ رابعہ کو کیا بتاؤں۔ انکار ممکن نہیں تھا، لیکن میں جھوٹ بول سکتا تھا۔ رابعہ کس قدر جارحانہ موڈ میں تھی، اس کا اندازہ رابعہ کے تیور اور اس کے لہجے سے ہو جاتا تھا۔ چنانچہ جھوٹ بول کے جان بچانے کے بجائے میں نے بھی اپنے دفاع میں ایک جارحانہ حقیقت عملی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ شاید 1 سال پہلے کی بات تھی، جب فاروق نے محبت کے نام پر اس کو دھوکہ دیا تھا۔ اس سے شادی کے عہد و پیمان کیے تھے اور جذبات کے کھیل میں رابعہ کے بطن میں اپنی ہوس کی نشانی چھوڑ کے روپوش ہو گیا تھا۔ یہ زخم بہت گہرا تھا جسے بالآخر وقت نے بھر دیا تھا، اور اب شہزاد نے خرم کی کمی پوری کی تھی، اور اس کے باوجود نہ جانے کیوں رابعہ نے اس حادثے کی ذمہ داری مجھ پر عائد کر دی تھی۔ میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، بڑے افسوس کی بات ہے کزن، تم سمجھتی ہو فاروق کے جرم کا ذمہ دار میں تھا؟ یہ اس سے زیادہ افسوس کی بات ہوگی اگر تم انکار کرو۔ فاروق نے مجھ سے کس کا بدلہ لیا تھا آخر؟ رابعہ تڑخ کے بولی۔ میری زبان گنگ ہو گئی۔ یہ بات بہت پرانی ہو گئی تھی، لیکن آج بھی ایک تلخ حقیقت تھی۔ جب میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا تو میں نے فاروق کی بہن سے محبت کی تھی، لیکن یہ محبت ہمیں راس نہ آئی اور رقابت میں اپنی جان سے گئی، اور اگرچہ میں نے بعد میں اس کی موت کے ذمہ داروں کو ان کے جرم کی سزا دے کر تماشائے عبرت بنا دیا تھا، لیکن فاروق کو یقین تھا کہ اس کی بہن کا قاتل میرے سوا کوئی اور نہیں۔ مجھ سے انتقام لینے کے لیے وہ میری لندن سے واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ پاکستان میں اس نے دوبارہ مجھ پر چھپ کے قاتلانہ حملے کیے، لیکن خوبی تقدیر میں ہر بار بچ گیا۔ پھر وہ مجھے قتل کرنے صدبدائی پہنچا اور پکڑا گیا۔ میں نے اسے سمجھایا اور اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ بظاہر اس نے میرا موقف تسلیم بھی کر لیا۔ بڑے خلوص و نیت کے ساتھ وہ ہمارے ترقیاتی پروگرام میں شریک ہو گیا اور ہمارے ساتھ ہی رہنے لگا، لیکن در حقیقت اس نے رابعہ کو دیکھ کر انتقام کا انداز اور طریقہ کار بدل دیا تھا۔ مجھے مارنے کے بجائے اس نے میرے ساتھ وہی کرنے کا فیصلہ کیا جو اس کے یقین کے مطابق میں نے کہا تھا۔ وہ اپنی بہن کی رسوائی اور موت کا مجرم مجھے سمجھتا تھا۔ سزا کے طور پر وہ میری بہن کی عزت لوٹ کے اور اسے تمام عمر کی رسوائی کی نشانی دے کر فرار ہو گیا۔ وہ بعد میں حادثاتی طور پر رابعہ اس کے ناجائز بچے کی ماں بننے کی بچ گئی، لیکن اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میری وجہ سے ہوا تھا۔ فاروق نے اسے مجھ سے انتقام لینے کے لیے نشانہ بنایا تھا۔ آج تک رابعہ نے میرے سامنے اشارے کنائے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، چنانچہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات میرے لیے کسی تھپڑ سے کم نہ تھی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ آج تک رابعہ نے مصلحت یا مجبوری لحاظ یا شرافت میں یہ بات نہیں کہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھے قصوروار نہیں سمجھتی تھی۔ رابعہ کی بات سے مجھے سخت صدمہ ہوا تھا۔ اس کے اور میرے درمیان جو اعتماد کا مضبوط رشتہ تھا وہ شیشے کی دیوار ثابت ہوا تھا جو الزام کے ایک ہی پتھر سے بکھر گئی تھی۔ میں نے کہا، رابعہ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ رابعہ کو احساس ہو گیا تھا کہ جو بات اس نے سوچے سمجھے بغیر جذبات کی رو میں بھی کر دی تھی۔ اس نے کچھ عجیب انداز میں کہا، دیکھو کزن، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، چھوڑو رابعہ، بلا وجہ مجھے دوسرا مطلب سمجھانے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ تمہاری بات کا صرف ایک ہی مطلب تھا اور میں نے سمجھ لیا۔ رابعہ نے سمجھ لیا کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح اس کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ بھی واپس نہیں لیے جا سکتے۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ پتہ نہیں آج میں نے کیسے یہ بات کہہ دی۔ میں نے کہا، تم کیوں معافی مانگتی ہو؟ مجرم تو میں ہوں۔ اگر کوئی الزام آتا ہے تو مجھ پر۔ تم نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں کہا تو واقعی بہت برداشت کیا، ورنہ سچ وہی تھا جو بالآخر تمہاری زبان سے نکلا۔ رابعہ نے تند لہجے میں کہا، اب اس بات کو ایشو مت بناؤ۔ اگر یہ سچ بھی تھا تو کیا؟ جو ہوا تمہاری وجہ سے ہوا، خود تم نے میرے ساتھ کوئی برائی کرنے کا کبھی سوچا نہیں۔ یہ بات مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ فاروق نے انتقام تم سے لیا اور نشانہ مجھے بنایا۔ اس حقیقت سے تم بھی انکار نہیں کرتے، لیکن میں تمہیں کیسے مجرم سمجھ لوں؟ اس وقت جب تم فاروق کی بہن کو چاہتے تھے یا بعد میں جب وہ سازی کا شکار ہوئی، میں اس معاملے میں کہاں تھی؟ مگر آج تم سمجھتی ہو میں کچھ نہیں سمجھتی، سوائے اس کے کہ دنیا میں تمہارے سوا میرا کسی سے خون کا رشتہ نہیں۔ میرے لیے سب کچھ تم ہو، ماں باپ، بھائی بہن۔ ایسا صرف میں نہیں سمجھتی، تم نے ثابت کیا ہے اپنے قول و فعل سے۔ مجھے محبت اور عافیت کے احساس دلا کر، اپنی شفقت دے کر، مجھے تحفظ دے کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کے بولی، اگر میں بے وقوفی میں غلط الفاظ بول گئی تو کیا میں غیر ہو گئی؟ بولو، میں رابعہ نہیں رہی، تمہاری کزن، تمہاری چھوٹی بہن۔ اس کی آواز گلو گیر ہو گئی تھی۔ میں خفا رہتا تو وہ ضرور رو پڑتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس نے الفاظ کا غلط انتخاب کیا تھا یا میں نے مطلب غلط سمجھا تھا؟ حقیقت یہی تھی کہ وہ اپنی لائف کی ایک ٹریجڈی کی وجہ سے مجھے ضرور سمجھتی تھی، لیکن قصوروار نہیں۔ یہ ایسے ہی تھا
جیسے گھر میں مہمان ہارٹ فیل ہونے سے مر جائے تو میزبان خود کو قصوروار سمجھنے لگے کہ نہ میں نے اسے مدعو کرتا، نہ روغنی کھانے کھلاتا، نہ اسے دل کا دورہ پڑتا۔ بقول شاعر، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ جو حادثہ رابعہ کے ساتھ ہوا اس کے اسباب بھی برسوں پہلے پیدا ہوئے تھے اور اسباب میں نے پیدا نہیں کیے تھے۔ یہ سب سوچ کہ میں نے رابعہ کو معاف کر دیا۔ اوکے، تم یہ کیا کہنے آئی تھی؟ تم نے سنا نور جہاں نے تمہیں نہیں بتایا تو میں بتا رہی ہوں۔ اس سے میں یقین کرنے والی کون سی بات ہے؟ رابعہ نے کلیئرنس ملتے ہی اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ مجھ سے تو شہناز نے ذکر کیا کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے نور جہاں کو واش روم میں دیکھا، وہ واش بیسن میں جھکی ابکائیاں لے رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو اس کا رنگ پھک ہو گیا۔ ہاضمہ خراب ہوتا تو یہ کیوں ہوتا؟ کہہ دیتی کہ پیٹ میں گڑبڑ ہے۔ پیٹ میں دوسری طرح کی گڑبڑ تھی۔ شہناز اسے کمرے میں لے کر آئی تو وہ نڈھال سے بستر پر گر گئی۔ اس نے سختی سے کہا، نور جہاں تم مجھ سے چھپانا چاہتی ہو، میں ڈاکٹر ہوں۔ بس اس کے بعد نور جہاں نے مان لیا۔ کیا مان لیا؟ یہی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے نہیں پوچھا کہ بچے کا باپ کون ہے۔ کیوں نہیں پوچھا کزن؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات تھی؟ میں نے دل کے خوف کو چھپائے رکھا۔ تمہارا مطلب ہے اکبر خان؟ ظاہر ہے وہی نور جہاں کا شوہر سمجھا جاتا تھا، وہ خود تو انکار کرتی ہے۔ میں نے کہا، پھر تم کو کیا پریشانی رہا کہ کزن؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی تم سے زیادہ بھی احمق ہو سکتا ہے۔ قبلہ نواب صاحب، اگر اس نے تمہارا نام لے دیا پھر؟ یہ کیا فضول بات ہے؟ یہ فضول بات نہیں ہے۔ ایسی عورتوں سے کیا بھائی؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ رابعہ، تمہارا یہ حد تک امیز لہجہ اور یہ رویہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ کیوں سمجھتی ہو تم نور جہاں کو ایسا جیسے اس حویلی میں وہی ایک قابل نفرت اور ملامت ہو جس کی کوئی عزت نہیں، اور اس کے مقابلے میں تم سب بڑی پاک باز، نیکی اور شرافت کی پتلیاں ہو۔ شیطان کا روپ صرف نور جہاں ہے، باقی سب فرشتے ہیں۔ رابعہ نے کہا، تم تو کرو گے اس کی حمایت، لیکن سوچ لو اس کا انجام۔ ضرورت سے زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں۔ میں بیوقوف نہیں ہوں کہ اپنا برا بھلا نہ سمجھوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بالکل روایتی نند کی طرح اس کے خلاف زہر افشانی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ رفیق بھائی تمہاری سگی بہن ہوتی۔ رابعہ نے رونے کی تیاری کی۔ بکواس مت کرو، یہ سگی ستیلی کی بات نہیں۔ رابعہ نے رونا شروع کر دیا۔ پتہ چلے گا اگر اس نے الزام تم پر تھوپ دیا۔ جادو تو کر ہی دیا ہے، اب بلیک میل بھی کرے گی۔ معلوم نے کس کا گناہ تمہارے سر مونڈ دے۔ اکبر خان شوہر کب تھا؟ دلال تھا اس کا۔ میں نے غصے میں رابعہ کو تھپڑ نہیں مارا، لات مار کے ایک میز الٹی اور باہر نکل گیا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے میری ٹکر راجہ سے ہوئی۔ اس نے میری صورت اور میری حالت کو غور سے دیکھا۔ کیا ہوا فقہ پتر؟ تن حویلی میں کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ میں نے اسے جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترا اور باغ میں فوارے کی منڈیر پر جا بیٹھا۔ میرے دماغ میں آندھی سی چل رہی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ نور جہاں نے میرا نام نہیں لیا تھا، لیکن راز فاش ہو چکا تھا۔ جو بات شہناز نے رابعہ سے کہی تھی وہ یقیناً لیلا بھابی سے بھی پوشیدہ نہ ہوگی، شاید ریشم بھی جان چکی ہو۔ کون کس کی ولدیت ہے اس کا حتمی جواب تو ڈی این اے سے ٹیسٹ سے ہی ملتا ہے، مگر یہاں یہ سب کون جانتا ہے؟ عورت کی زبان سے نکلا ہوا ایک نام سب سے بڑی صنعت کا درجہ رکھتا ہے۔ راجہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ رابعہ نے کیا کہا ہے تجھ سے؟ میں نے راجہ کو دیکھا۔ کیا تو نے اس سے بات کی ہے؟ نہیں، مگر میں نے دیکھا وہ اندر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو اٹھ کے چلی گئی۔ راجہ، نور جہاں کے جلد از جلد لندن پہنچانے کا انتظام کر، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا، تو مشکلات کے سمندر میں سوئمنگ کر رہا ہے، ایک اور مشکل کی کیا پرواہ؟ بالآخر وہی ہوگا۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ یار اسے مذاق مت سمجھ، میں نے برہمی سے کہا اور پھر اسے سب بتا دیا۔ حسب توقع وہ پہلے حیران ہوا، پھر پریشان ہوا، پھر مجھ پر بہت بگڑا۔ الو کے پٹھے، پاگل خانے، آخر معاملات کو اس انتہا تک کیوں لے جاتا ہے جہاں ایک رسی بھی تیرے گلے کا پھندا بن جاتی ہے؟ تو کوئی اناڑی ہے، نہ تجربہ کار ہے اور احمق لونڈا نہیں ہے۔ ولایت میں یہی سارے کھیل کھیلتا رہا، وہاں تو کسی کا باپ نہیں بنا۔ یہاں ایسا کیوں ہوا؟ تجھے پتہ نہیں تھا کہ ولایت اور پاکستان میں کیا فرق ہے؟ یہاں اور وہاں عشق کے اصول جدا ہیں۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے بہت افسوس ہے راجہ، اپنے کیے پر نہیں، تیرے اس لیکچر پر۔ ایک روایتی سخت گر جاہل باپ بھی یہی کہتا۔ میں نے دوست سمجھ کے کچھ کرنے کو کہا تھا، بکواس کرنے کو نہیں۔ وہ تو کرنا ہی پڑے گا، ساری عمر کے لیے دوستی کا الزام جو لے لیا ہے اپنے سر۔ لیکن فقہ پتر، یہ سوال بھی بہت اہمیت رکھتا ہے اس جگہ کہ اس الزام کی صداقت کیا ثبوت ہے؟ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ راجہ پھر بھڑک اٹھا۔ کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ صرف فرشتے جھوٹ نہیں بولتے؟ آخر کیا ہو گیا تیری عقل کو؟ اب اس عشق کے کھیل میں سب ہوتا ہے۔ پریال جیسی لڑکی جھوٹ بول سکتی ہے تو نور جہاں کیوں نہیں بول سکتی؟ میں نے کہا، ہاں محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، مگر کیا تجھ میں ہمت نہیں ہے نور جہاں سے یہ کہنے کی کہ بیبی پہلے ثابت کرو کہ تم حامد کی پگڑی محمود کے سر نہیں باندھ رہی ہو؟ جو عدت کے 4 ماہ 10 دن رکھے گئے ہیں بیوہ کے لیے، اس میں اور کون سی مصلحت تھی آخر؟ ابھی تو اکبر خان کو میرے 3 ماہ بھی نہیں ہوئے۔ میں نے کہا، یار تو میری مشکل کو سمجھ، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہوگا تو بعد میں کب؟ جب نومولود کے خانہ ولدیت میں نواب رفیق میں شرازی لکھ دیا جائے گا، وہ تیرا قانونی وارث ہو جائے گا۔ تب میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ قانونی وارث؟ ہاں قانونی وارث۔ میں تیری مجبوری کو سمجھتا ہوں، وہ مجھے رحم بھی آتا ہے تیری بے چارگی پر۔ اس عورت نے ایسا جادو کر دیا ہے تجھ پر جس کا توڑ نہ کسی بنگالی عامل کے پاس ہے اور نہ دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس۔ تو واقعی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہم جو تیرے دوست ہیں ہم تو کر سکتے ہیں۔ راجہ نے کہا، تو کیا کرے گا؟ تو اس معاملے میں مت پڑ۔ کیوں نہ پڑھوں؟ میں دیکھ رہا ہوں 2 عورتوں نے کیسے تجھے عشق کے میدان کی فٹ بال بنا رکھا ہے۔
ایک ادھر سے کک لگاتی ہے تو دوسری طرف سے دوسری. ذرا دماغ کو حاضر کر اور میری بات دھیان سے سن اور سمجھ. یہ جو عورت ہے نا نور جہاں، اس نے بڑی ذہانت سے بڑی لمبی جنگ لڑی ہے. فریال سے تیرا قبضہ حاصل کرنے کی جنگ. فریال خود میدان چھوڑ کر بھاگ گئی نہیں، نور جہاں نے اسے بھاگنے پر مجبور کیا. فریال کی شکست کے 3 اسباب ہیں میری نظر میں. ایک تو نور جہاں کے مقابلے میں واقع عشق میں کچھ واضح دار تھی، اخلاقیات کی قائل تھی. وہ تجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی تو صرف تیرے لیے. اس کام میں بہت دیر لگی، کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ تیری وجہ سے. پھر بیچ میں کود پڑی نور جہاں. نور جہاں کے پاس مردوں کو جیتنے کا سب سے مؤثر ہتھیار تھا، اس کا تہلکہ خیز اور قاتل شباب. وہ اس نے پوری قوت کے ساتھ تجھ پر آزمایا، کسی تکلف اور جھجک کے بغیر، کیونکہ وہ اس میں مہارت رکھتی تھی. بلکہ یہی کام کرتی تھی اکبر خان کے لیے. جب تو سامنے آیا تو اس نے ایک بار یہی کھیل اپنے لیے کھیلا. مان لو وہ دل کو ہاتھوں مجبور تھے. اس نے خود جال پھیلایا، خود تجھے اٹریکٹ کیا. کہاں کی شرم و حیا اور کیسی انجام کی فکر. میں تو اکبر خان کی بیوی ہوں، ڈرنا مجھے چاہیے. تمہیں کس بات کا ڈر؟ اور نواب صاحب گر گئے اس گڑھے میں. بے خوف و خطر فریال کچھ بھی نہ کر سکی سوائے جلنے کرنے کے اور کوشش جاری رکھنے کے لیے. لیکن وہ ہار گئی کیونکہ نور جہاں زیادہ طاقتور ثابت ہو رہی تھی اور وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتی تھی. جھوٹ کا سہارا ابھی لیا اس نے تجھے بلیک میل کرنے کے لیے، مگر کامیاب نہ ہو سکی. اس کے کمزور پڑنے کی ایک یہ بھی وجہ تھی جو نور جہاں نے بتائی. وہ واقع سچ بدائی میں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئی تھی. وہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی اور آہستہ آہستہ یہ سمجھ گئی تھی کہ نواب رفیق کو یہاں سے نکال کے واپس لندن لے جانا ممکن نہیں ہوگا. یہ نور جہاں نے بالکل صحیح تجزیہ کیا. وہ رونق ہنگامے کی زندگی چاہتی تھی اور اس نے سوچا ہوگا کہ بالآخر تو اس کے مجبور کرنے سے یہاں حالات سے گھبرا کے سد بدائی کا ترقیاتی منصوبہ ترک کر دے گا اور سب کچھ بیچ باج کے نکل جائے گا. فریال کو یہ ناممکن نظر آنے لگا تھا. پھر نور جہاں نے اس سے محبت کی اجارہ داری بھی چھین لی. فریال مایوس ہو گئی. اس نے اندازہ کر لیا کہ یہاں وہ نواب صاحب کی بیگم تو ہوگی، مگر نواب صاحب کے دل بہلانے کے انداز و اطوار وہی ہوں گے جو نوابوں کے ہوتے ہیں. یہ نور جہاں نہ ہوگی تو دوسری آ جائے گی، اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا. غلط فہمی؟ راجہ نے میری بات کاٹ دی. تو کہہ سکتے ہیں اسے غلط فہمی؟ اس کے اندازے بالکل ٹھیک ہیں. خواب ٹھیک تھے؟ کیا تجھے ایسا لگتا ہے ایسا ہے فقہ پتر؟ ایسا بالکل ہے. تو کبھی فریال کے مجبور کرنے سے بدائی نہ چھوڑتا، یہ ترقیاتی منصوبہ ختم نہ کرتا، سب کچھ بیچ کے لندن نہ جاتا. نور جہاں کے ساتھ تیرے مراسم اس کے سامنے تھے. ناجائز مراسم؟ میں نے تلخی سے کہا. آف کورس ناجائز مراسم. وہ اکبر خان کی بیوی تھی یا نہیں تھی، ہر صورت میں تیرے مراسم کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں تھی. تو اس کی انتہا دیکھ کے نور جہاں نے اکبر خان کو قتل کر دیا اور تو نے اسے بچانے کی ذمہ داری قبول کر لی. فریال کی جگہ کوئی بھی عورت ہوتی تجھے چھوڑ جاتی. اسے تو رہنا ہی نہیں تھا سد بدائی میں. میں نے کہا نور جہاں رہے گی. نہیں، فریال کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ راجہ نے اپنے سر پر ہاتھ مارا. تو بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے دوست. ابے فریال اب کیوں آئے گی؟ وہ گئی ہمیشہ کے لیے، سد بدائی سے اور تیری زندگی سے. اسے بھول جا. میں نے کہا راجہ، میں نے تجھ سے ایک مشکل میں مدد مانگی تھی، تو نے مجھے کہا الجھا دیا. کنویں میں تو خود گرا ہے. نہ میں نے دھکا دیا ہے نہ تجھے کسی اور نے. میں نے اسے اٹھتے ہوئے کہا ہاں وہی بات. بھاڑ میں جاؤ تم سب. نہیں کرنا تجھے کچھ مت کر. اس نے مجھے کھینچ کے بٹھا لیا. غصہ مت کر، ہم سچ کہتے ہیں تو برا لگتا ہے تجھے، لیکن فقہ پتر ہم مخلص میں تیرے ساتھ اس لیے جھوٹ نہیں بول سکتے، تیری خوشی کے لیے. چل ٹھیک ہے، میں نور جہاں کو لندن پہنچا دیتا ہوں. اس کے بعد کیا؟ ایک بوجھ تو اترے گا میرے سر سے. وہ کیسے؟ لندن میں ایک بچے کو جنم دے گی اور کہے گی وہ تیرا ہے. پھر تو کیا کرے گا؟ مجھے معلوم ہے تجھے یہ بات بری لگے گی، لیکن میرا یقین ہے کہ نور جہاں اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی. کون سا مقصد؟ جو کام فریال نہ کر سکی اس نے کر لیا. فریال تیرے بچے کی ماں بنتی شادی کے بعد. نور جہاں کسی نکاح نامے کے بغیر بھی سد بدائی کا وارث پیدا کر رہی ہے. یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ سد بدائی کا وارث؟ تیرے بکواس کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو اس کی قانونی حیثیت دیکھ. اگر اس نے نکاح نامہ بھی بنوا لیا بالکل اسی طرح جیسے تو اس کے لیے جعلی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوا رہا ہے، پاکستان میں پیسے سے کیا نہیں ملتا؟ کیا وہ ایک نکاح نامہ اور 2 گواہ حاصل نہیں کر سکتی؟ اور لندن کے کسی ہاسپٹل میں اس نے اپنا نام ماہنور زوجہ رفیق احمد شرازی لکھوا دیا. پھر میں اچھل پڑا. ماہنور؟ یہ نام تجھے کیسے معلوم ہوا؟ راجہ مسکرایا. دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کیا تو نے سنا نہیں؟ ایک بات تو نے اکیلے میں نور جہاں سے کہی. اس نے رازداری کے وعدے پر شہناز کو بتا دی. شہناز نے رازداری کے وعدے پر مجھے بتا دی اور بعض گشت کی طرح تو پھر مجھ سے یہ نام سن رہا ہے. میں نے اپنا سر پکڑ لیا. تو ٹھیک کہہ رہا ہے راجہ، ابھی وقت ہے فقہ پتر. معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے. تو جذبات میں اندھا ہو رہا ہے، آگے تجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. کیا نور جہاں واقعی تیرے عشق میں دیوانی ہے؟ اس حد تک کہ پہلے وہ اکبر خان جیسے دشمن کے مقابلے میں تیری مدد کرتی، جان ہتھیلی پر رکھ کے. وہ ہنسا. اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ ہاں یہ رونے کی بات ہے، مگر تیرے لیے ہنسی مجھے یوں آئی کہ جان ہتھیلی پر رکھ کے تیری مدد کا دعویٰ خود نور جہان نے کیا، تو نے مانا. جان ہتھیلی پر رکھ کے وہ تجھ سے ملتی رہی، تو نے یہ بھی مانا. پھر اس نے تیرے لیے اکبر خان پر چھری پھیر دی، تو نے یہ بھی مان لیا. میں نے کہا اس میں غلط کیا تھا؟ کیا سچ وہی ہوتا ہے جو نور جہاں کہتی ہے؟ ذرا جذبات کو ایک طرف رکھ کے سوچ. وہ کس کماش کی عورت ہے؟ کوئی شریف زادی ہے یہاں؟ وہ تو اکبر خان کے ساتھ بھی شادی کے بغیر ہی رہتی تھی اور اس کے لیے کام کرتی تھی. جہاں وہ کہتا تھا جاتی تھی. کسی کے ساتھ بھی سو سکتی تھی صرف دولت کے لیے.
میرے جسم میں چیونٹیاں سی ریگنے لگی، میرا چہرہ گرم ہو گیا اور کانوں کی لویں تپنے لگی۔ راجا نے اپنی بے رحم بات جاری کر دی۔ اچانک نورجہاں کے سامنے ایک احمد صفت کاٹ کا الو آ گیا، خوبصورت، خوبصیرت، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نواب، کروڑوں اربوں کی جاگیر کا مالک، جیسی یہ دولت لاٹری میں ملی تھی۔ اس نے خود سے کہا، نورجہاں، اکبر خان تو اس کا ملازم تھا، چھوڑا اکبر خان جیسے بے غیرت آدمی کو، اس نواب پر اپنے حسن کا جادو چلا، اسے قابو کر، یہ پھنس گیا تو اکبر خان جیسے تیرے جوتوں کے تلوے چاٹیں گے۔ اور اس نے جال پھینکا۔ ہمارا سیدھا سادہ دل پھینک نوجوان دوست فی کا پتر اس جال میں پھنس گیا۔ نورجہاں بڑی تجربہ کار عورت تھی اور جال کے پھندوں کو آہستہ آہستہ ٹائٹ کرتی گئی۔ آج نواب رفیق احمد کے سامنے کوئی راستہ نہیں سوائے نورجہاں سے شادی کے۔ میرا مطلب ہے مہانور سے شادی تو اس سے کرنی ہی پڑے گی، یہاں نہ صحیح لندن میں۔ لندن میں قانون کے سامنے کوئی نواب دم نہیں مار سکتا۔ وہ لندن کی کسی کورٹ میں اپنا نکاح نامہ سامنے رکھ دے گی تو کیسے ثابت کرے گا کہ وہ جعلی ہے؟ کیسے ثابت کرے گا کہ وہ نورجہاں ہے یا مہانور نہیں؟ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ میں کیا کروں راجا؟ راجا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گھبرا مت، ابھی تک تیر بھی تیری کمان میں ہے، اور جب تک راجا تیرے ساتھ ہے تیرا دماغ خراب ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے سب سوچ لیا ہے۔ کیا سوچ لیا ہے راجا؟ تیرے سامنے دو راستے ہیں، ایک وہ جو نورجہاں تجھے دکھا رہی ہے تو اس سے شادی کر لے۔ یہ سب جاننے کے بعد کیا فرق پڑتا ہے اگر تجھے اتنی ہی محبت اس سے ہے تو، اور تو اس سے جدا ہو کہ زندہ نہیں رہ سکتا؟ ایسا نہیں ہے راجا۔ تو پھر دوسرا راستہ واضح ہے۔ نورجہاں سے کہا ہے تو اس بچے کا باپ نہیں ہے، یہ اکبر خان کا بچہ ہے، نورجہاں کو اسے جنم نہیں دینا چاہیے۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، وہ ہرگز نہیں مانے گی۔ وہ پہلے بھی انکار کر چکی ہے، تو نے کہا تھا ابارشن کے لیے۔ میں نے سر ہلایا۔ وہ کہتی ہے میں اسے جنم دوں گی اور بدلے میں کچھ نہیں مانگوں گی۔ راجا تلخی سے مسکرایا۔ ابھی وہ ایسا ہی کہے گی، لیکن رفیق ابھی وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو تیرے لیے انکار کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اب انکار کر دے، اڑ جا اپنی بات پر۔ اس سے کہہ دے کہ اچھا یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا۔ شادی سے پہلے اس کو پیدا کرنے کے بعد بڑی رسوائی ہوگی، پھر میں تم سے شادی نہیں کر سکوں گا۔ کیا اس طرح وہ مان جائے گی؟ نہیں، یہ بچہ اس کی اصل طاقت ہے، اس کے ہاتھ میں کسی ٹرمپ کارڈ کی طرح ہے۔ اسے وہ کیسے ضائع کر سکتی ہے؟ پھر وہ کیا کرے گی؟ وہ انکار کرے گی، کہے گی کہ تم جاؤ اپنی دنیا میں، مجھے چھوڑ دو میرے حال پر۔ لیکن بعد میں جب وہ مناسب سمجھے گی، اس بچے کو ایک نکاح نامے کے ساتھ نمودار ہوگی اپنا حق وصول کرنے، اپنی اولاد کے لیے وراثت کا حق مانگنے کے لیے، اور تو نے حق نہ دیا تو معاملہ جائے گا عدالت میں۔ معمولی جانداروں کے تنازع میں ایسا ہوتا ہے، سدبدائی کی ریاست اور حویلی تو بہت بڑی چیز ہے، اسے یہ بچہ ضائع کرنا ہی ہوگا فی کے پتر۔ لیکن کیسے؟ کیا ہم زبردستی کر سکتے ہیں؟ زبردستی کے بغیر چارہ نہیں۔ کیا مطلب؟ ہم اسے بے ہوش کر کے ڈاکٹر شناز سے کہیں گے کہ آپریشن کلین اپ کر دے۔ راجا مسکرایا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر ایک طریقہ اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ راجا بولا، تو اس سے بات کر کے دیکھ، پھر بلیک میلنگ کر۔ میں نے کہا، یار پہلیاں مت بجھا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ دیکھا، وہ تجھے بلیک میل کرنا جانتی ہے، تو اس کو صاف بتا دے کہ اس کے سامنے دو راستے ہیں، ایک جاتا ہے ہاسپٹل کی طرف، دوسرا جاتا ہے جیل کی طرف۔ یا وہ ابارشن پر راضی ہو جائے اور ہم اسے لندن میں سیٹل کرا دیتے ہیں، یا ہم فون پر DIG عبداللہ صاحب کو مطلع کر دیتے ہیں کہ اکبر خان کی قاتل نورجہاں کا سراغ مل گیا ہے۔ میں نے راجا کی طرف غور سے دیکھا۔ یعنی میں اسے دھمکی دوں پولیس کے حوالے کرنے کی؟ نہیں راجا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ تجھے کرنا پڑے گا۔ اور سن، وہ سوچنے کے لیے وقت مانگے گی، تیرا جواب دو ٹوک ہونا چاہیے۔ نو، فیصلہ ابھی اسی وقت کرو۔ اگر تو نے وقت دیا تو وہ غائب ہو جائے گی، اگر تو یہ کر سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اپنے معاملات کو خود جیسے چاہے ہینڈل کر۔ مجھے یوں لگا جیسے راجا کی شفاق جراحی نے میری آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا ہے، اور اب میں حقیقت کو ایک مختلف روپ میں دیکھ سکتا ہوں۔ اگر وہ سچ تھا تو راجا نے مجھے سمجھایا تھا، تو اس کی صداقت کو آزمایا جا سکتا تھا۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، نورجہاں کی نیت معلوم ہو جائے گی۔ میں نے کہا، اوکے راجا، میں نورجہاں کو آزماؤں گا اور اسے سوچنے کا موقع بھی دوں گا۔ بات سن میری، اگر اس نے مہلت سے فائدہ اٹھایا اور فرار ہونے کی کوشش کی تو ہم فرار کے ہر راستے پر کھڑے ہوں گے۔ راجا نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اب تو اس طرف سے بے فکر ہو جا، نورجہاں لندن جائے گی یا پھر تھانے؟ میں نے جتنا راجا کی بات پر غور کیا، مجھ پر اس کے دلائل کی صداقت واضح ہوتی چلی گئی۔ جب اس کی وجہ میری بے اعتمادی اور بے یقینی کی وہ کیفیت تھی میں جس سے گزر رہا تھا۔ معاملات سدبدائی کے ہوں یا جذبات کے، اچھائی کی امید میں اٹھایا جانے والا میرا ہر قدم کسی خرابی کی سمت لے جاتا تھا۔ محبت کے معاملے میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت بھی کوئی نہ تھا، اور بدقسمت بھی۔ میری پہلی محبت جو یونیورسٹی میں میری ہم جماعت لڑکی تھی، اس کے عشق کی پاکیزگی اور شدت کو یاد کر کے آج بھی میں اداس ہو جاتا ہوں۔ ہر داستان محبت کی طرح اس کا انجام بھی ایک المیہ بن گیا، رقابت کی آگ تھی جس نے ہمارے خواب نگر کو جلا کے راکھ کر دیا تھا۔